یونیورسل لاجک میں خوش آمدید، جہاں ہم پیچیدہ سائنسی موضوعات کو آسان اور قابل فہم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہم کائنات کے راز، انسانی دماغ کے نظام، نفسیات کے اصول اور جدید سائنسی تحقیقات سادہ زبان میں بیان کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ علم صرف معلومات نہ رہے، بلکہ سمجھ اور شعور بن جائے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں اور ہر بات کو دلیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور علم کے سفر کا آغاز کیجئے۔ تو آج کی اس علمی نشست میں ہم ایک انتہائی اہم اور میں کہوں گا کہ بہت مشہور کتاب پر بات کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے "The Body Keeps the Score: Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma" اور اس کے مصنف ہیں بیسل وین ڈر کولک۔ جی بالکل، اور یہ کتاب واقعی اپنے موضوع پر ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ مطلب اگر ہم اس کا ایک مختصر سا تعارف دیکھیں تو یہ کتاب سائنسی تحقیق کی بنیاد پر یہ واضح کرتی ہے کہ انسان کے دماغ، اس کے جسم اور اس کے ذہن پر ٹراما کے کیا گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ صرف کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ کلینکل اور سائنسی شواہد پر مبنی ہے۔ یعنی یہ کوئی عام سی سیلف ہیلپ بک نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ دہائیوں کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک صدمہ انسان کے حیاتیاتی نظام کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ صحیح۔ اور سننے والوں کے لیے ہم یہ باقاعدہ اعلان کرتے چلیں کہ یہ اس گہرے مطالعے کا پہلا حصہ ہے، یعنی پارٹ 1، اور اس حصے میں ہم بنیادی طور پر 2 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا حصہ جو کتاب کا دیواچہ ہے، جسے پرولوگ فیسنگ ٹراما کہا گیا ہے، اور اس کے بعد پہلا باب یعنی چیپٹر 1 لیسنز فرام ویٹنام ویٹرنز۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان پیچیدہ سائنسی باتوں کو بالکل سادہ اردو میں سمجھا جائے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے تاکہ علم عام فہم ہو سکے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے اسی بات سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ٹراما جس کا اتنا ذکر ہوتا ہے، یہ آخر ہوتا کیا ہے؟ مطلب ہم عموماً یہی سوچتے ہیں نا کہ ٹراما شاید صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کسی میدان جنگ میں ہوں یا پناہ گزین کیمپوں میں ہوں، جیسے شام یا کانگو کے حالات ہم خبروں میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، عام تاثر یہی ہے، لیکن دیباچے میں ہی مصنف نے جو حقائق پیش کیے ہیں وہ اس تاثر کو بالکل غلط ثابت کرتے ہیں۔ اور وہ جو سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC کی تحقیق کا حوالہ ہے کتاب میں، وہ تو مطلب میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اعداد و شمار صرف حیران کن نہیں بلکہ خوفناک ہیں۔ ذرا غور کریں، اس تحقیق کے مطابق ہر 5 میں سے 1 فرد بچپن میں جنسی زیادتی کا شکار ہوا ہے۔ ہر 5 میں سے 1؟ جی، اور ہر 4 میں سے 1 فرد پر اس کے اپنے والدین نے اس قدر جسمانی تشدد کیا ہوتا ہے کہ اس کے نشانات رہ جاتے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ہر 3 میں سے 1 جوڑا اپنے رشتے میں جسمانی تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ دروازوں کے پیچھے پھیلی ہوئی ایک وبا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور اسی لیے اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے۔ اگر ہم ٹراما کی سائنسی تعریف کی بات کریں نا، تو یہ دراصل ایک ایسا ناقابل برداشت تجربہ ہے جسے انسان کا باشعور ذہن، جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ اسے قبول ہی نہیں کر پاتا۔ یعنی وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ذہن اسے ہضم نہیں کر پاتا۔ ہاں، ذہن اس سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا شعور بھلے اسے قبول نہ کرے، لیکن دماغ کا وہ حصہ جو ہماری بقا کا، ہماری سروائیول کا ذمہ دار ہے، وہ اس واقعے کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ جو اندر ایک الارم سسٹم لگا ہوا ہے؟ جی بالکل، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا نقطہ ہے کہ انسان کے ذہن اور جسم پر اس ٹراما کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب خطرہ ٹل جاتا ہے، مطلب صدمہ گزرے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا ہے، پھر بھی اس انسان کے دماغ کا وہ الارم سسٹم انتہائی حساس رہتا ہے۔ ہلکے سے اشارے پر وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ ہلکے سے اشارے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی آواز یا کوئی چیز؟ ہاں، کوئی خاص قسم کی آواز، کوئی بو یا کسی کا رویہ، اور جیسے ہی وہ الارم بجتا ہے تو جسم میں تناؤ کے ہارمونز، جنہیں ہم سٹریس ہارمونز کہتے ہیں، وہ تیزی سے خارج ہونے لگتے ہیں۔ یعنی جسم کو لگتا ہے کہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ 100%، اور یہ محض کوئی سوچ کا مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ اس لگاتار الرٹ رہنے کی وجہ سے انسان کے مدافعاتی نظام، جو امیون سسٹم ہے، اور اس کی پوری جسمانی حیاتیات میں حقیقی اور ٹھوس تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم
عموماً کہتے ہیں کہ بھئی پرانی بات ہو گئی، اس سے بھول جاؤ اور آگے بڑھو، یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی سادہ نہیں ہے۔ انسان شعوری طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا جسم ماضی میں قید ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کتاب میں 3 نئی سائنسی شاخوں کا ذکر کیا گیا ہے: نیورو سائنس، ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی اور انٹرپرسنل نیورو بایولوجی۔ یہ تو کافی بھاری بھرکم نام ہے۔ ہاں، نام مشکل لگتے ہیں، لیکن ان کا تصور بہت سادہ ہے۔ مثلاً اگر ہم انٹرپرسنل نیورو بایولوجی کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کا اعصابی نظام دوسرے انسان پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ اس کی کوئی عام زندگی کی مثال؟ جیسے ایک روتا ہوا پریشان بچہ ہے، اس کی ماں اسے گلے لگاتی ہے۔ ماں خود پرسکون ہے، تو ماں کا پرسکون حیاتیاتی نظام اس بچے کے نظام سے رابطہ کرتا ہے اور بچہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ہاں، یعنی وہ سکون منتقل ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اب فرض کریں کہ وہ والدین خود ہی بچے کے لیے خطرے یا خوف کا باعث ہوں۔ اوہ، تو پھر بچہ تو کبھی خود کو پرسکون کرنا سیکھ ہی نہیں پائے گا نا۔ ایسا ہی ہے، اور یہی باقی 2 سائنسز ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح یہ برے تجربات دماغ کی نشوونما اور حیاتیات کو مستقل طور پر بدل دیتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے، اور جب ہم اس بات کو عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو کتاب کا جو پہلا باب ہے جس میں ویتنام جنگ کے فوجیوں کے اسباق کا ذکر ہے، وہاں سے ہمیں اس کی بہت واضح مثال ملتی ہے، خاص طور پر وہ جو ٹام نامی ایک فوجی کی کہانی ہے۔ جی، ٹام کی کہانی پوری کتاب میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ مطلب میں جب وہ پڑھ رہا تھا تو وہ بہت ہی حساس اور پرجوش انداز میں لکھی گئی تھی۔ ٹام ویتنام کی جنگ سے واپس آ چکا تھا، وہ ایک انتہائی کامیاب وکیل بن چکا تھا، بظاہر اس کی زندگی بالکل سیٹ تھی، لیکن جب جولائی کا مہینہ آتا تھا، خاص طور پر آزادی کی تقریبات اور وہ آتش بازی کا شور اور گرمی، تو وہ سب اسے سیدھا ویتنام کی جنگل کی یاد دلا دیتا تھا۔ یہ وہی الارم سسٹم ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ اپنے ہی بچوں کی معصوم آوازوں سے گھبرا کر شدید غصے میں آ جاتا تھا۔ اسے خود سے ڈر لگتا تھا اور وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے شراب پیتا اور رات کو تیز موٹر سائیکل چلاتا تھا۔ اگر ہم اس رویے کا سائنسی اور نفسیاتی تجزیہ کریں نا، تو ٹام دراصل اپنے اس بقا کے نظام کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کا دماغ آتش بازی کی آواز کو جشن نہیں بلکہ جنگی حملہ سمجھ رہا تھا۔ حیران کن حصہ وہ ہے جب میزبان یا ماہر نفسیات نے اسے دوائی دی۔ ہاں، وہ بہت ہی اہم موڑ ہے۔ مصنف نے ٹام کو ڈراؤنے خواب روکنے کے لیے ایک دوائی دی، لیکن ٹام نے وہ دوائی کھانے سے ہی انکار کر دیا۔ مطلب ایک انسان جو اتنی تکلیف میں ہے، وہ اپنا علاج کیوں نہیں کروانا چاہتا؟ کیونکہ ٹام کے لیے وہ خواب محض کوئی بیماری نہیں تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے دوائی کیوں نہیں کھائی، تو اس کا جواب تھا کہ اگر اس کے ڈراؤنے خواب رک گئے تو یہ اس کے ان دوستوں کے ساتھ غداری ہوگی جو جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ان کی ایک زندہ یادگار بن کر رہنا چاہتا ہے۔ بالکل، اس کا ماننا تھا کہ یہ خواب ان مرنے والے دوستوں کی یادگار ہیں۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹراما انسان کو کس طرح ماضی میں قید کر دیتا ہے۔ انسان اس تکلیف کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، اسے لگتا ہے کہ یہی اس کی پہچان ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ ہمارا دماغ یادوں کو کسی الماری میں رکھی فائل کی طرح محفوظ کرتا ہے جسے ہم جب چاہیں کھولیں اور پڑھ لیں، لیکن ان خوفناک تجربات کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دماغ خوفناک یادوں کو ایک عام کہانی کی طرح محفوظ نہیں کرتا۔ ایک عام کہانی میں شروعات ہوتی ہے، درمیان ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ تو پھر ٹراما کی یادیں کیسے محفوظ ہوتی ہیں؟ ٹراما کی یادیں ادھورے ٹکڑوں کی شکل میں محفوظ ہوتی ہیں، جیسے کوئی چیخ، خون کے مناظر یا شدید جسمانی رد عمل، جیسے دل کا اچانک تیز دھڑکنا یا پسینہ آنا۔ یعنی وہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جی، بکھرے ہوئے ٹکڑے۔ اور جب انسان کو کچھ یاد آتا ہے تو وہ صرف اسے یاد نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ واقعہ ماضی میں نہیں بلکہ بالکل اسی لمحے اسی وقت دوبارہ ہو رہا ہے۔ اور اسی چیز کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو فلیش بیک کہا جاتا ہے۔ بالکل، اسے فلیش بیک کہتے ہیں۔ اس حالت میں دماغ کا وہ حصہ جو وقت کا حساب رکھتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان حال سے کٹ کر پوری طرح ماضی کے اس خوفناک لمحے میں پہنچ جاتا ہے۔
یہ سب جان کر مجھے کتاب کا وہ حصہ یاد آ رہا ہے جو بہت ہی حیران کن تھا۔ 1970 کی دہائی کی بات ہے جب مصنف نے ویٹرنز اسپتالوں کی لائبریریوں میں جنگی صدمات کے حوالے سے کتابیں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جی، اور انہیں وہاں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، مطلب ان لائبریریوں میں جنگی صدمات کے حوالے سے کوئی ایک کتاب بھی موجود نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی جنگوں کے بعد بھی میڈیکل لٹریچر میں اس پر کچھ نہیں تھا؟ یہ دراصل معاشرے کے اس رویے کو ظاہر کرتا ہے جہاں ہم تکلیف دہ حقائق سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ جب ایک فوجی جنگ سے واپس آتا ہے تو معاشرہ چاہتا ہے کہ وہ نارمل دکھے۔ اس کی چیخیں اور خواب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ یعنی سوسائٹی اسے دبا دینا چاہتی ہے۔ بالکل، اور اسی خاموشی کے دور میں مصنف کو ہارورڈ کے لائبریری میں 1941 کی ایک پرانی کتاب ملی۔ اس کتاب کا نام تھا دی ٹرامیٹک نیوروسز آف وار۔ یہ ابراہم کارڈنر کی کتاب تھی، صحیح؟ جی، ابراہم کارڈنر۔ اس میں پہلی جنگ عظیم کے فوجیوں کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا گیا تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کارڈنر نے اس کیفیت کو ایک خاص نام دیا تھا۔ اس نے اسے فزیو نیوروسس کہا تھا۔ فزیو نیوروسس، یہ لفظ خود ہی بہت کچھ بتا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف دماغی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ پورے جسم کا اعصابی اور جسمانی رد عمل ہے۔ یعنی ٹراما صرف دماغ میں نہیں، پورے جسم میں بس جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اتنے سالوں تک اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، 1980s تک، جب تک وہ ایک بڑا موڑ نہیں آیا۔ ہاں، 1980 کا سال اس حوالے سے ایک تاریخی موڑ تھا، جب بہت سے ماہرین اور خاص طور پر ویتنام جنگ کے فوجیوں کی طویل جدوجہد کے بعد آخر کار ایک باقاعدہ تشخیص متعارف کروائی گئی، جسے ہم آج PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس کو ایک باقاعدہ نام اور سائنسی شناخت ملی، اور جب کسی بیماری کو میڈیکل کی دنیا میں نام مل جاتا ہے تو پھر اس کے علاج کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ اس سے پہلے تو شاید انہیں پاگل یا بزدل سمجھا جاتا ہوگا۔ جی، بہت زیادہ شرمندگی اور تہمت جڑی تھی اس کے ساتھ، لیکن PTSD کی تشخیص نے یہ ثابت کیا کہ یہ انسان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک غیر معمولی واقعے پر دماغ کا ایک طبعی رد عمل ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا انقلاب تھا نفسیات کی دنیا میں۔ ہم نے آج بہت سی ایسی چیزوں پر بات کی جو انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ ٹراما کیا ہے، یہ ہمارے گھروں میں کیسے موجود ہے، اور کیسے جسم اسے کبھی نہیں بھولتا۔ بالکل، لیکن ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا نقطہ جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ کتنی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ جو سانحہ انسان کی زندگی مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے، بعض اوقات وہی سانحہ اس کی زندگی کا واحد مقصد بن جاتا ہے۔ جیسے ٹام کے کیس میں ہم نے دیکھا۔ بالکل، انسان اس تکلیف کو چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی شناخت کھو دے گا۔ ہم حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہی گریز ہمیں مزید تکلیف میں دھکیلتا ہے۔ ہم اس درد کے ساتھ جینا تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے آزاد ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی فکر انگیز اور گہری بات ہے کہ انسان اپنے ہی درد کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے۔ اس پر جتنا سوچا جائے کم ہے۔ خیر، سننے والوں کے لیے آج کی یہ علمی نشست ہم یہی تک رکھتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 2 ریولیوشنز ان انڈرسٹینڈنگ مائنڈ اینڈ برین، اور چیپٹر 3 لوکنگ انٹو دی برین دی نیورو سائنس ریولیوشن، اور وہاں ہم سمجھیں گے کہ جدید نیورو سائنس نے ٹراما کو سمجھنے میں کیسے انقلاب برپا کیا ہے۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اپنے سفر کو وہیں سے آگے بڑھا رہے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی بار بات چھوڑی تھی۔ یہ اس تجزیاتی سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ جی بالکل، اور مجھے بہت بے صبری سے اس حصے کا انتظار تھا، کیونکہ آج ہم واقعی دماغ کے اندر جھانکنے والے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، جو لوگ آج ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں یا پھر پچھلی نشست کی تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے حصے میں ہم نے کتاب کے ابتدائی خیالات کو ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے ٹراما یعنی صدمے کے بنیادی تصور کو سمجھا تھا۔ اور وہاں یہ بات بہت گہرائی سے سامنے آئی تھی کہ ٹراما کوئی ایسی پرانی بری یاد نہیں ہے جسے انسان بس وقت کے ساتھ بھول جائے۔ بالکل، یعنی یہ ایک ایسا بوجھ ہے یا ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے سوچنے کے انداز کو، اس کے رویوں کو، اور یوں کہہ لیں کہ اس کی پوری زندگی کو خاموشی سے اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ اور یہی وہ خاموش اثرات ہیں جو بظاہر نظر تو نہیں آتے،
لیکن وہ انسان کے اندر ایک مسلسل طوفان برپا کیے رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طوفان کی جو سائنسی وجہ ہے نا، اسے سمجھنا آج کے ہمارے اس مطالعے کا مشن ہے۔ بالکل، اور اس مشن کے لیے ہم کتاب کے 2 انتہائی اہم ابواب پر بہت تفصیلی بات کریں گے۔ ایک تو ہے چیپٹر 2 جس کا عنوان ہے ریولیوشنز ان انڈرسٹینڈنگ مائنڈ اینڈ برین، اور دوسرا ہے چیپٹر 3 یعنی لوکنگ انٹو دی برین، دی نیورو سائنس ریولیوشن۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو جدید سائنس ہے اس نے انسانی دماغ کے اندرونی رازوں کو کس طرح پھاش کیا ہے۔ جی، اور یہ دونوں ابواب معلومات کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیں بالکل نئے زاویے سے بتاتے ہیں کہ ٹراما ہمارے دماغی نظام کو کس طرح تبدیل کر دیتا ہے۔ مطلب یہ صرف نفسیات کی بات نہیں رہی، اب یہ ایک باقاعدہ فزیکل اور نیورولوجیکل حقیقت بن چکی ہے۔ اچھا، اس جدید سائنس تک پہنچنے سے پہلے نا مجھے لگتا ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ ماضی میں ٹراما کو کیسے دیکھا جاتا تھا۔ مطلب 20ویں صدی کے شروع میں نفسیات ٹراما کو کس طرح سمجھتی تھی۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک نا سگمنڈ فرائڈ کے نظریات کا بہت غلبہ رہا، اور اس دور میں علاج کا سارا انحصار صرف باتوں پر تھا، جسے وہ ٹاکنگ کیور کہتے تھے۔ بالکل، ٹاکنگ تھیور یعنی باتوں کے ذریعے علاج۔ اس وقت کی نفسیات کا بس یہ ماننا تھا کہ انسان کے اندر جو بھی الجھن ہے اگر وہ اسے لفظوں میں بیان کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی سارا زور اس بات پر تھا کہ مریض بس بولے اور اپنے اندر چھپے ہوئے خوف کو زبان پر لے آئے۔ جیسے دماغ ایک بند کمرہ ہے اور باتیں کرنے سے اس اندھیرے کمرے میں روشنی آ جائے گی۔ ایسا ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر 1950 کی دہائی میں نفسیات کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اسے ہم فارماکالوجی یا ادویات کا انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ تھورازین والی دوائیوں کا دور۔ جی، سائنسدانوں نے تھیورازین جیسی کیمیائی ادویات دریافت کر لیں، تو اس سے اچانک ایک نئی امید پیدا ہو گئی کہ شاید اب ہمیں وہ لمبی لمبی تھراپی اور باتوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ نے پوری دنیا کی توجہ دماغی کیمیکلز پر مرکوز کر دی، خاص طور پر سیروٹونن جیسے کیمیکلز پر۔ ہاں، اور اس دور کا سب سے مقبول نظریہ بھی یہی بن گیا تھا کہ ٹراما یا کوئی بھی ذہنی بیماری دراصل دماغ کے اندر کیمیکلز کے عدم توازن کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور یہ کتنا سادہ حل لگتا تھا نا کہ اگر دماغ میں کسی کیمیکل کی کمی ہے تو بس ایک گولی کھائیں، کیمیکل پورا ہو جائے گا اور ٹراما غائب۔ لیکن بظاہر یہ حل جتنا پرکشش تھا، حقیقت میں اس ماڈل کے اندر بہت بڑی خامیاں تھیں۔ بہت بڑی خامیاں تھیں۔ کتاب میں اس پر بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ یہ دوائیں کسی بھی طرح ٹراما کا مکمل علاج نہیں تھیں، وہ صرف علامات کو دباتی تھی۔ وہ صرف علامات کو دباتے کا کام کرتی تھیں۔ مطلب اگر کوئی شخص شدید صدمے میں ہے تو یہ دوائیں اس کے احساسات کو وقتی طور پر سن کر دیتی تھی، لیکن صدمے کی جڑ وہیں کی وہیں رہتی تھی۔ اور اس میڈیکل ماڈل نے ایک انتہائی اہم چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، اور وہ تھی انسان کی اپنی فزیولوجی کو کنٹرول کرنے کی قدرتی صلاحیت۔ اور ساتھ ہی ساتھ انسانی رشتوں اور محفوظ محسوس کرنے کے اس فطری عمل کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا جو ہم انسانوں کو ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ یہ سوچنا ہی غلط تھا کہ محض ایک گولی انسان کے گہرے نفسیاتی زخم بھر دے گی۔ پھر جب ہم 1990 کی دہائی میں داخل ہوتے ہیں تو منظرنامہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ 90 کی دہائی کا نیورو سائنس کا انقلاب، جس نے پچھلے تمام نظریات کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، کیونکہ اس سے پہلے تو سائنسدان صرف کیمیکلز کو دیکھ کر دماغ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے کتاب کی وہ مثال بہت زبردست لگی، وہ جو گاڑی کے انجن والی تھی۔ ہاں، وہ بہت شاندار مثال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی میکینک گاڑی کے انجن کو سمجھنے کے لیے صرف اس میں ڈلنے والے پیٹرول کا مطالعہ کرے۔ مطلب پیٹرول ضروری ہے، لیکن صرف پیٹرول کو دیکھنے سے یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ انجن کے اندر پسٹن کیسے کام کر رہے ہیں یا خرابی کہاں ہے۔ بالکل، تو پھر جب PET اور FMRI جیسی مشینیں ایجاد ہوئیں تو انسانی تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں کو چلتے ہوئے انجن کے اندر جھانکنے کا موقع ملا۔ یعنی وہ سیدھا جیتے جاگتے انسانی دماغ کے اندر کام کرتے ہوئے حصوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اور یہ نیورو سائنس کے لیے واقعی ایک جادوئی لمحہ تھا۔ اب باقاعدہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا کہ جب کوئی انسان خوشی، غصہ یا خوف محسوس کرتا ہے تو دماغ کے کون سے حصے متحرک ہوتے ہیں۔ تو جب سائنسدانوں نے اس چلتے ہوئے انجن کے اندر جھانکا تو انہیں وہ حصے نظر آئے جو خاص طور پر خوف اور یادداشت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور کتاب میں ان کو سمجھانے کے لیے جو روزمرہ کی مثالیں دی گئی ہیں وہ کمال ہے۔
جی، سب سے پہلے ایمگڈالا کی بات کرتے ہیں، جسے دماغ کا اسموک ڈیٹیکٹر یا دھوئے کا الارم کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایمگڈالا دماغ کے بہت اندرونی حصے میں ہوتا ہے نا؟ جی، یہ بہت قدیم حصہ ہے اور اس کا واحد کام یہ ہے کہ یہ مسلسل ہر سیکنڈ ہمارے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا رہے اور خطرے کو بھانپتا رہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے شعوری دماغ یعنی سوچنے سمجھنے والے حصے سے بھی پہلے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ خطرے کو محسوس کرتے ہی فوراً جسم کے ہارمونز کو متحرک کر دیتا ہے تاکہ انسان فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار ہو سکے۔ مطلب جیسے اگر ہم کسی اندھیری گلی میں چل رہے ہوں اور اچانک کوئی سایہ نظر آئے تو اس سے پہلے کہ ہم سوچیں کہ وہ کیا ہے، ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سب اسموک ڈیٹیکٹر کا کام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری طرف دماغ کا ایک اور اہم حصہ ہے جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں۔ اسے کتاب میں واچ ٹاور یا نگران مینار کا نام دیا گیا ہے۔ تو واچ ٹاور کا کام صورتحال کا منطقی جائزہ لینا ہے۔ جی، جب ایمگڈالا الارم بجاتا ہے تو یہ واچ ٹاور فوراً صورتحال کو اینالائز کرتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ کیا واقعی کمرے میں آگ لگی ہے یا یہ صرف چولہے پر گوشت کے جلنے کا دھواں ہے۔ اور اگر خطرہ حقیقی نہیں ہے تو وہ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ۔ بالکل۔ اور ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا حصہ ہے تھیلیمس، جسے کتاب میں دماغ کا باورچی کہا گیا ہے۔ باورچی یہ کیا پکاتا ہے؟ یہ ہمارے دیکھنے، سننے اور چھونے کے تمام احساسات کو اکٹھا کر کے ایک بامانی یادداشت تیار کرتا ہے۔ ایک طرح کا سوپ بناتا ہے، جسے آٹو بایوگرافیکل سوپ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہی سوپ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ میری کہانی کا حصہ ہے۔ جی، اب دیکھیں، ایک صحت مند انسان میں یہ تینوں حصے اسموک ڈیٹیکٹر، واچ ٹاور اور باورچی بہت بہترین توازن میں کام کرتے ہیں۔ لیکن ٹراما یا PTSD کے شکار افراد میں یہ توازن تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ان کے دماغ میں ایمگڈالا اور فرنٹل لوب کے درمیان رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب یہ رابطہ ٹوٹتا ہے تو وہ انسان ایک مسلسل عذاب میں پھنس جاتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے کسی صدمے کا سامنا کیا ہے، اب وہ کوئی ایسی بو سونگھتا ہے یا آواز سنتا ہے جو اسے اس واقعے کی یاد دلاتی ہے تو اس کا دماغ فوراً ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ان کا اسموک ڈیٹیکٹر اتنی شدت سے الارم بجاتا ہے جیسے وہ شخص اس وقت جان لیوا خطرے میں ہو، حالانکہ وہ اپنے گھر کے محفوظ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اور الارم بجتے ہی جسم میں سٹریس ہارمونز کا طوفان آ جاتا ہے، بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، سانسیں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کیمیائی طوفان کے دوران وہ جو ہمارا منطقی دماغ تھا، واچ ٹاور، وہ آف لائن ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب چونکہ واچ ٹاور بند ہے اس لیے اس شخص کو اندر سے کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ تم محفوظ ہو، وہ خطرہ برسوں پہلے گزر چکا ہے۔ اسی لیے صدمے کے شکار لوگ اپنے جذبات پر قابو پانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی ان کی قوت ارادے کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ان کے دماغ کے سرکٹس کا بگاڑ ہے۔ اور جدید برین امیجنگ نے ہمیں یہی تو دکھایا ہے۔ اس حوالے سے ہارورڈ میں مارشا نامی ایک خاتون پر کیا گیا تجربہ بہت چشم کشا ہے۔ ہاں، مارشا کا سکین، جس نے 13 سال پہلے ایک خوفناک صدمے کا سامنا کیا تھا۔ جی، تو سائنسدانوں نے مارشا کو PET اسکینر میں لٹایا اور اسے ایک اسکرپٹ پڑھ کر سنایا جس میں اس کے صدمے کی تفصیل تھی۔ اور جو اسکرین پر نظر آیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ جیسے ہی صدمہ ٹرگل ہوا، مشین میں اس کے دماغ کا بایاں حصہ یعنی لیفٹ برین بالکل غیر متحرک ہو گیا، اندھیرا چھا گیا وہاں۔ اور دماغ کا دایاں حصہ یعنی رائٹ برین تیزی سے متحرک ہوا اور سرخ رنگ میں چمکنے لگا۔ یہ اندھیرے اور روشنی کی سائنس بڑی اہم ہے۔ دایاں حصہ جذبات اور جسمانی احساسات کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ بایاں حصہ منطق اور زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مارشا کے اسکین میں سب سے بڑی دریافت بائیں حصے میں موجود بروکا ایریا کا مکمل طور پر بند ہو جانا تھا۔ بروکا ایریا دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمارے خیالات اور احساسات کو الفاظ میں بدلتا ہے۔ بالکل، تو جب ٹراما کی یاد تازہ ہوتی ہے تو یہ حصہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متاثرہ شخص کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
یہ باقاعدہ ایسا ہی ہے جیسے فالج کے مریض کی بولنے کی صلاحیت چلی جائے. وہ اندر محسوس سب کر رہے ہیں لیکن زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے. کتاب میں اسے اسپیچ لیس ہارر کہا گیا ہے، بے زبان دہشت. تو یہاں سے یہ بات کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جو پرانی نفسیات کا ٹاکنگ کیور تھا وہ کام کیوں نہیں کرتا تھا؟ ظاہر ہے جب دماغ کا وہ حصہ ہی کام نہیں کر رہا جو بات چیت کو ممکن بناتا ہے تو انسان اپنا صدمہ لفظوں میں کیسے بیان کرے گا؟ اس کے علاوہ اسکین میں ایک اور چیز نظر آئی، براڈمن ایریا 19 کا شدت سے متحرک ہونا. یہ دماغ کا بصری حصہ ہے. تو جب مریض صدمے کو یاد کرتے ہیں تو یہ بصری حصہ ایسے متحرک ہوتا ہے جیسے صدمہ بالکل اسی لمحے ان کی آنکھوں کے سامنے دہرایا جا رہا ہو. جی. ان کا ماضی ان کا حال بن جاتا ہے. اور اس ساری افراتفری میں وہ جو باورچی تھا تھیلیمس، وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور جب باورچی کام نہیں کرے گا تو یادیں ایک مکمل کہانی کے بجائے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں رہ جائیں گی. کچھ خوفناک آوازیں، تصویریں یا گھٹن کے احساسات جو کبھی بھی چھوٹے سے ٹریگر پر ایکٹیو ہو سکتے ہیں. تو اس تمام جدید سائنس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ٹراما محض جذباتی کمزوری نہیں ہے. یہ ایک مکمل جسمانی اور کیمیائی تبدیلی ہے. دماغ کی ساخت اور سرکٹس بدل جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک بہت اہم فکری نقطہ ابھرتا ہے. اگر ٹراما دماغ کی ساخت کو بگاڑ سکتا ہے تو کیا ہم دماغ کی اپنی لچک، جسے نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں، اسے استعمال کر کے ان سرکٹس کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں؟ یہ واقعی بہت بڑا سوال ہے کہ اگر دماغ بکھر سکتا ہے تو کیا وہ خود کو دوبارہ جوڑ بھی سکتا ہے؟ اور یہ سوال مایوسی کو ختم کر کے علاج کی نئی راہیں کھولتا ہے. بالکل. دماغ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ حالات کے مطابق خود کو بدل سکتا ہے. ہمیں اسے دوبارہ محسوس کرنا سکھانا ہوگا. تو آج کی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ صدمے کو سمجھنے کے لیے انسانی فزیولوجی کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اور یہ سفر ابھی جاری ہے. جی، آنے والے حصوں میں ہم دیکھیں گے کہ جسم اور دماغ کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 4 رننگ فار یور لائف، دی انیٹمی آف سروائیول، اور چیپٹر 5 باڈی برین کنیکشنز پر. اور ساتھ ہی چیپٹر 6 لوزنگ یور باڈی، لوزنگ یور سیلف پر بھی بات ہوگی. بالکل. ہم دیکھیں گے کہ صدمہ انسان کے پورے جسم اور اس کی پہچان کو کیسے متاثر کرتا ہے. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بے وقت حیران کن بھی ہے اور انسانی زندگی کے انتہائی نازک پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری بھی. بالکل. اور جو سننے والے ہمارے ساتھ اس سفر میں شروع سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ ہماری اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے. ہاں، یہ تیسرا حصہ ہے. ہم مشہور کتاب دی باڈی کیپس دی اسکور کے گہرے پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پچھلی نشست کا تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے. یہ بہت مفید رہے گا. مطلب پچھلے حصے میں ہم نے اس بات پر گہری نظر ڈالی تھی کہ کس طرح شدید صدمہ یا ٹراما ہماری یادداشت کے نظام کو پوری طرح تہہ و بالا کر دیتا ہے. ہم نے دماغ کے ایک خاص حصے کی بات کی تھی، بروکا ایریا. جی، بروکا ایریا، جس کا کام ہمارے جذبات اور احساسات کو الفاظ کا روپ دینا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی کسی انسان کو پرانے صدمے کی یاد آتی ہے تو یہ بروکا ایریا مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بالکل. اور صدمے کے شکار انسان کے پاس اپنے اندر کے طوفان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں بچتے. وہ واقعی ایک بہت آنکھیں کھول دینے والی بحث تھی. اور آج کی اس نشست کا جو مقصد ہے وہ ان الجھی ہوئی گتھیوں کو مزید سلجھانا ہے. آج کا ہمارا مشن بہت خاص ہے. ہم کتاب کے مزید 3 چیپٹرز کی گہرائی میں اتریں گے. جی، آج ہم چیپٹر 4، 5 اور 6 پر تفصیلی بات کریں گے. چوتھا چیپٹر انسان کے بقا کے نظام یعنی سروائیول سسٹم کے بارے میں ہے. 5واں چیپٹر دماغ اور جسم کے اس پراسرار تعلق کو بیان کرتا ہے جسے ہم اکثر ناواقف رہتے ہیں. اور 6واں چیپٹر جو شاید سب سے زیادہ دردناک ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ٹراما کے بعد انسان کس طرح اپنے ہی جسم سے کٹ جاتا ہے، یعنی وہ بالکل ڈسکنیکٹ محسوس کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خوف، اضطراب اور ہمارے جسم کے رد عمل کے درمیان اصل میں کیا کھیل چل رہا ہے. دیکھیں، اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ہی دماغ کی ساخت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا. کتاب میں انسانی دماغ کو ایک ایسی عمارت تصور کیا گیا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف تعمیر ہوئی ہے. ارتقائی لحاظ سے. جی، ارتقائی لحاظ سے دماغ نیچے سے اوپر کی طرف نشو نما پاتا ہے اور اسے ہم 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں.
سائنس کی زبان میں اسے ٹرائیون برین کہتے ہیں۔ ٹرائیون برین؟ اچھا، تو اس عمارت کی سب سے نچلی منزل کون سی ہے؟ سب سے نچلی منزل یعنی دماغ کا سب سے پرانا اور بنیادی حصہ ریپٹیلین برین کہلاتا ہے۔ اسے برین اسٹیم بھی کہتے ہیں۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سب پہلے سے ہی پوری طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ وہ خودکار نظام ہے جس کے لیے ہمیں کوئی شعوری کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ بالکل، اس کا کام ہماری زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو خودکار طریقے سے چلانا ہے، جیسے سانس کی روانی، دل کی دھڑکن، بھوک کا احساس اور نیند کا نظام۔ ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ اب مجھے سانس لینی ہے یا اب میرے دل کو دھڑکنا چاہیے، یہ سب ریپٹیلین برین سنبھال رہا ہوتا ہے۔ یہی اس کی خوبی ہے۔ پھر اس عمارت کی دوسری منزل آتی ہے، جسے لمبک سسٹم یا میمیلین برین کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ ہمارے دماغ کے بالکل درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ہمارے جذبات جنم لیتے ہیں۔ ہاں، جذبات بھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہی پر خطرے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم خوف، خوشی یا غصہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اوپر کی منزل آتی ہے، جو کہ ارتقائی لحاظ سے سب سے نئی منزل ہے، جسے نیو کارٹیکس یا ریشنل برین کہتے ہیں، ہمارا منطقی اور سوچنے سمجھنے والا دماغ۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ حصہ ہمیں زبان سکھاتا ہے، منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتا ہے اور بیرونی دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ دماغ کی اس 3 منزلہ عمارت کو سمجھنے کے بعد کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ مثال دی گئی ہے جس نے مجھے خاص طور پر متاثر کیا۔ مصنف نے دماغ کے اندر کام کرنے والے اس سیکیورٹی نظام کو سمجھانے کے لیے باورچی، دھوئیں کے الارم اور ایک واچ ٹاور کی تشبیہ استعمال کی ہے۔ یہ واقعی بہت شاندار مثال ہے۔ میں تھوڑا سا بتاتی ہوں اس پر۔ اگر ہم تھالامس کی بات کریں تو وہ ہمارے دماغ کا ایک باورچی ہے۔ تصور کریں کہ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، کان جو سن رہے ہیں اور جلد جو محسوس کر رہی ہیں، وہ تمام اجزاء اس باورچی کے پاس کچن میں آ رہے ہیں، اور یہ باورچی ان تمام حواس کی معلومات کو ملا کر ایک سوپ بناتا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد کی دنیا کی ایک مکمل تصویر تیار کرتا ہے۔ اور اس تصویر کے بننے کے بعد وہ معلومات دماغ میں 2 مختلف راستوں کی طرف سفر کرتی ہیں۔ پہلا راستہ بہت ہی تیز رفتار ہے، جسے دی لو روڈ کہا جاتا ہے، جو سیدھا ایمگڈیلا کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، اور مصنف نے ایمگڈیلا کو دماغ کے دھوئیں کے الارم کا نام دیا ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ بھانپنا ہے کہ کہیں کوئی جان لیوا خطرہ تو نہیں۔ اور یہ فیصلہ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے نا۔ یہ اس قدر تیز ہے کہ منطقی دماغ تک معلومات پہنچنے اور اس کا تجزیہ ہونے سے پہلے ہی اگر اسے ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو یہ پورے جسم میں خطرے کے سائرن بجا دیتا ہے، جسم فوراً الرٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وہی کیفیت ہے جب ہم راستے میں پڑی کسی رسی کو سانپ سمجھ کر اچانک پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بعد میں ہمارا منطقی دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ ارے نہیں، یہ تو صرف رسی ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ منطقی فیصلہ دماغ کے جس حصے سے آتا ہے، مصنف نے اسے واچ ٹاور کہا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے اگلے حصے میں موجود میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جسے ہم مختصراً MPFC کہتے ہیں۔ جی۔ تو واچ ٹاور کا کام یہ ہے کہ وہ اونچائی سے حالات کا جائزہ لے۔ جب دھوئیں کا الارم بجتا ہے تو یہ واچ ٹاور دیکھتا ہے کہ کیا واقعی گھر میں آگ لگی ہے اور ہمیں بھاگنا چاہیے، یا محض کچن میں گوشت جلنے کا دھواں ہے اور ہمیں صرف کھڑکیاں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خطرہ حقیقی نہ ہو تو واچ ٹاور الارم کو خاموش کروا دیتا ہے۔ لیکن جو بات یہاں سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ ٹراما کے شکار افراد میں یہ توازن مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس توازن کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے بعد انسان کا دھوئیں کا الارم انتہائی حساس ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت بجتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آواز، کسی کے بولنے کا انداز یا کوئی مخصوص بو بھی اس الارم کو متحرک کر دیتی ہے، اور دوسری طرف ان کا واچ ٹاور اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہ اس جھوٹے الارم کو خاموش نہیں کروا پاتا۔ انسان ہر وقت ایک انجانے خطرے اور خوف کی حالت میں رہتا ہے۔ بالکل، اور اسی بے بسی کی کیفیت کو ماہر اعصابیات پال میکلین نے ایک اور شاندار تشبیہ کے ذریعے سمجھایا ہے۔ وہ گھڑ سوار اور گھوڑے والی تشبیہ؟ ہاں، انہوں نے منطقی دماغ یعنی ہمارے نیو کارٹیکس کو ایک گھڑ سوار قرار دیا ہے، اور ہمارے جذباتی دماغ یعنی لمبک سسٹم کو اس سوار کے گھوڑے سے تشبیہ دی ہے۔ عام زندگی میں جب تک حالات پرسکون ہوتے ہیں، سوار کا اپنے گھوڑے پر بہترین کنٹرول ہوتا ہے۔
لیکن ذرا تصور کریں کہ اچانک کوئی دھماکہ ہو جائے یا سامنے کوئی درندہ آ جائے، ایسے میں وہ گھوڑا خوف سے بے قابو ہو جائے گا۔ اس لمحے گھڑ سوار اسے جتنی بھی منطق، دلیل یا پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے، گھوڑا اس کی ایک نہیں سنے گا۔ کیونکہ اس وقت گھوڑے کا واحد مقصد اپنی جان بچانا ہے۔ ٹراما کے دوران اور اس کے کئی سالوں بعد تک انسان کے اندر موجود یہ جذباتی گھوڑا مسلسل بے قابو حالت میں ہی رہتا ہے۔ اور یہ بے قابو حالت ہر انسان میں ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا؟ بالکل نہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی طاقتور اور حقیقی مثال دی گئی ہے سٹین اور یوٹے نامی دو افراد کی۔ یہ دونوں ایک بہت ہی خوفناک کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے تھے۔ دونوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ جی، لیکن جب ان دونوں کے دماغ کے اسکین کیے گئے تو نتائج نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ دونوں کے دماغوں نے اس صدمے پر بالکل مختلف انداز میں ردعمل ظاہر کیا تھا۔ سٹین کے اسکین میں کیا آیا تھا؟ جب سٹین کا اسکین کیا گیا تو اس کا دماغ خوف اور خطرے سے لڑنے یا بھاگنے کے عالم میں پوری طرح متحرک تھا، فائٹ اور فلائٹ موڈ میں۔ اسکین مشین کے اندر لیٹے ہوئے بھی اس کا جسم اور دماغ ایسے ردعمل دے رہے تھے جیسے وہ کار ایکسیڈنٹ ابھی اسی وقت دوبارہ ہو رہا ہو۔ وہ فلیش بیکس میں قید تھا۔ جبکہ یوٹی کی کہانی اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس کے دماغ کے اسکین میں کوئی ہلچل نہیں تھی، اس کا دماغ مکمل طور پر سن یعنی بلینک ہو چکا تھا، جسے میڈیکل کی دنیا میں ڈی پرسنلائزیشن کہتے ہیں۔ ہاں، یوٹی کے دماغ نے اس حادثے کے ناقابل برداشت خوف اور درد سے خود کو بچانے کے لیے اپنی ذات اور اپنے جسم سے ہی رابطہ توڑ لیا تھا۔ وہ ذہنی اور جذباتی طور پر وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ دو مثالیں ہمیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ خطرے کے وقت ہمارا بقا کا نظام ہمیں یا تو مسلسل لڑنے پر مجبور کر دیتا ہے یا پھر ہمیں ہمارے ہی وجود سے منقطع کر کے بالکل بے حس کر دیتا ہے۔ بقا کے اس نظام کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ارتقاء کی تاریخ میں ذرا پیچھے جانا ہوگا۔ ڈارون کی طرف؟ بالکل۔ ہم عموماً چارلز ڈارون کو صرف نظریہ ارتقاء کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن 1872 میں ڈارون نے کتاب لکھی تھی جس میں اس نے جذبات کے اظہار پر بات کی تھی۔ ڈارون کا ایک حیران انگیز مشاہدہ تھا کہ شدید خطرے کے وقت جانوروں اور انسانوں کے جسمانی رد عمل میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ جیسے جب ایک کتا ڈرتا ہے یا جب ایک انسان کو شدید خوف آتا ہے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور ڈارون نے اسی دور میں ایک خاص عصبی تار کا ذکر کیا تھا جسے نیوموگیسٹرک نرو کہا جاتا تھا، جس کا کام دل، آنتوں اور دماغ کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھنا تھا۔ اور آج کی جدید سائنس ڈارون کے اس مشاہدے کی مکمل تائید کرتی ہے۔ آج ہم جسم اور دماغ کے اس رابطے کے نظام کو آٹونومک نروس سسٹم یعنی خودکار اعصابی نظام کہتے ہیں۔ اس نظام کو سمجھنا بہت آسان ہے اگر ہم اسے ایک گاڑی کے حوالے سے دیکھیں۔ اس نظام کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ سمپتھیٹک نروس سسٹم کہلاتی ہے۔ یہ شاخ ہمارے جسم کا ایکسلریٹر ہے۔ جب بھی کوئی خطرہ سامنے آتا ہے، خواہ وہ کوئی جنگلی جانور ہو یا دفتر میں باس کی طرف سے ملنے والی کوئی سخت ای میل، یہ نظام فوراً ایکسلریٹر پر پاؤں رکھ دیتا ہے اور جسم میں ایڈرینلین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے اور ہمارے پٹھوں میں خون کی روانی بڑھ جاتی ہے تاکہ ہم خطرے سے لڑ سکیں یا وہاں سے بھاگ سکیں۔ اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو ظاہر ہے گاڑی کو روکنے کے لیے بریک کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہ کام دوسری شاخ کرتی ہے جسے پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں۔ یہ جسم کی بریک ہے۔ اس کا کام دل کی دھڑکن کو واپس نارمل سطح پر لانا، سانس کو پرسکون کرنا اور جسم کو آرام کی حالت میں لے جانا ہے۔ عام زندگی میں ہمارا جسم ایکسلریٹر اور بریک کے درمیان ایک خوبصورت توازن برقرار رکھتا ہے۔ لیکن اس توازن اور بقا کے پورے میکانزم کو مزید باریکی سے سمجھنے کے لیے سائنسدان اسٹیفن پورجز نے ایک نظریہ پیش کیا جسے پولی ویگل تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھیوری میرے نزدیک اس کتاب کے سب سے اہم حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ تھیوری بتاتی ہے کہ جب انسان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں بھاگتا، بلکہ اس کے رد عمل کے 3 مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اور یہ درجے ارتقاء کے سفر کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ پہلا درجہ سماجی رابطہ یعنی سوشل انگیجمنٹ کا ہے۔ جب ہمیں کوئی خطرہ یا پریشانی محسوس ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے ارد گرد کسی انسان کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کا سب سے جدید اور تہذیب یافتہ رد عمل ہے۔ لیکن سوچیں کہ اگر اس وقت کوئی مدد کے لیے نہ آئے یا خطرہ اتنا اچانک اور بڑا ہو کہ کسی کو پکارنے کی مہلت ہی نہ ملے۔
تب ہمارا نظام فوراً دوسرے درجے پر گر جاتا ہے۔ یہ درجہ لڑو یا بھاگو کا ہے۔ اس مقام پر ہمارا منطقی دماغ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہمارا پرانا ممالیہ دماغ کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ ہمارا جسم پوری طاقت سے لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتے، بس زندہ بچنا ہمارا واحد مقصد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بھیانک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہو اگر کوئی انسان کسی ایسی صورتحال میں پھنس جائے جہاں نہ تو کوئی مدد کو آنے والا ہو، نہ وہ حملہ آور سے لڑ سکتا ہو اور نہ ہی وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہو؟ تو بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور انسان کا دفاعی نظام تیسرے اور آخری درجے میں داخل ہو جاتا ہے، جسے منجمد ہونا یا ڈھیلا پڑ جانا کہتے ہیں، فریز موڈ۔ سائنس اسے ڈورسل ویگل کمپلیکس کا فعال ہونا کہتی ہے۔ اس حالت میں دماغ کا سب سے قدیم حصہ یعنی ریپٹیلین برین جسم کا مکمل کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ چونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس لیے دماغ جسم کو درد اور تکلیف سے بچانے کے لیے بالکل سن کر دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن خطرناک حد تک گر جاتی ہے، سانس اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتی، اور انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے یہاں تک کہ اپنے ہی جسم سے غافل ہو کر لاش کی طرح ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کتاب نے پالتو جانوروں کی دکان کی ایک بڑی زبردست اور چشم کشاں مثال دی ہے۔ وہ کتوں اور بلیوں والی۔ جی، ذرا تصور کریں کہ آپ ایک پیٹ شاپ میں کھڑے ہیں۔ ایک طرف کتوں اور بلیوں کے پنجرے ہیں۔ یہ جانور ممالیہ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپس میں کھیل رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، کبھی لڑتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر سو جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک سماجی تعلق موجود ہے۔ ہاں، اب اسی دکان کے دوسرے حصے کی طرف چلیں۔ وہاں شیشے کے ڈبوں میں سانپ اور چھپکلیاں ہیں۔ یہ رینگنے والے جانور یعنی ریپٹائلز ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے پنجرے کے ایک کونے میں تنہا، بالکل بے حس ہو حرکت پتھر کی طرح منجمد پڑے ہیں۔ وہ نہ ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں اور نہ ہی کوئی سماجی رابطہ رکھتے ہیں۔ اور اس مثال کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ جو انسان شدید ٹراما کا شکار ہوتے ہیں، ان کا اعصابی نظام بھی اکثر اوقات اسی تیسرے درجے پر اٹک کر رہ جاتا ہے۔ ان کی زندگی کتوں اور بلیوں والی سماجی گرمجوشی سے نکل کر اس سانپ کی طرح ہو جاتی ہے جو کونے میں منجمد پڑا ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو ہمارے درمیان چل پھر رہے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ زندگی کی تمام خوشیوں اور سماجی رابطوں سے پوری طرح کٹ چکے ہوتے ہیں۔ وہ خود کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم کتاب کے 6 چیپٹر میں داخل ہوتے ہیں، جس کا عنوان اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے، اپنے جسم اور ذات کو کھو دینا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان آخر اپنی ہی جسم اور اپنی ہی ذات سے اتنا اجنبی کیوں ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے مشہور محقق اینٹونیو ڈاماسیو کی تحقیق بہت رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جسے ہم اپنی ذات یا سینس آف سیلف کہتے ہیں، وہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے۔ ہماری خود آگاہی دراصل ان سینکڑوں چھوٹے چھوٹے احساسات کی بنیاد پر کھڑی ہے جو ہمارے جسم کے اندر سے مسلسل ہمارے دماغ تک پہنچتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، میرے کاندھے میں درد ہے، یا میرا دل خوشی سے دھڑک رہا ہے۔ یہی وہ بنیادی جسمانی سگنلز ہیں جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ تو پھر ٹراما کے بعد یہ سگنلز بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بہت اندوناک ہے۔ جس انسان نے کوئی شدید جسمانی یا جذباتی صدمہ سہا ہوتا ہے، اس وقت اس نے اپنے جسم کے اندر شدید ترین خوف اور انتہائی بے بسی محسوس کی ہوتی ہے۔ صدمے کا وقت تو گزر جاتا ہے، واقعہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا جسم اس خوف اور بے بسی کو اپنے پٹھوں میں اور اپنے خلیوں میں کہیں قید کر لیتا ہے۔ اب صدمے کے برسوں بعد بھی جب وہ انسان اپنے جسم پر دھیان دینے کی کوشش کرتا ہے یا سکون سے بیٹھتا ہے، تو اسے سکون ملنے کے بجائے اس کے اندر سے وہی پرانا خوف اور تکلیف دوبارہ ابھرنے لگتی ہے۔ اس کا اپنا ہی جسم اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ اس مسلسل تکلیف دہ احساس سے جان چھڑانے کے لیے ان کا دماغ لاشعوری طور پر ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ وہ اپنے جسم کے اندرونی سگنلز کو محسوس کرنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ یوں ان کا اپنے جسم سے وہ فطری رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے ہی اندرونی احساسات سے کٹ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص نفسیاتی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جسے الیکزیتھائمیا کہتے ہیں۔ الیکسیتھائمیا، اس لفظ کا سادہ سا مطلب ہے احساسات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا نہ ہونا۔
صدمے کے شکار افراد کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پر شدید خوف ہو یا اس کی مٹھیاں غصے سے بھینچی ہوئی ہوں، لیکن اگر آپ اس کے پاس جا کر پوچھیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، تو وہ بڑی حیرانی سے جواب دیں گے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ بات سن کر اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص جان بوجھ کر اپنے جذبات چھپا رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ جذبات کو محسوس کرنے والے حصے کو واقعی شٹ ڈاؤن کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن کیا احساسات کبھی ختم ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ جب احساسات کو ذہن محسوس نہیں کرتا اور زبان الفاظ نہیں دیتی تو وہ غائب نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ احساسات اب پٹھوں کی شدید جکڑن، ہاضمے کی دائمی خرابیوں یا مائیگرین جیسی مستقل جسمانی علامات کا روپ دھار لیتے ہیں۔ جسم وہ زبان بولنا شروع کر دیتا ہے جو دماغ نے بھلا دی ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور تہ بھی ہے جسے سمجھنا لازمی ہے۔ ٹراما انسان کو صرف خوف زدہ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان سے اس کی سب سے قیمتی متاع چھین لیتا ہے، اور وہ ہے اپنا اختیار، یعنی ایجنسی کا احساس۔ عام انسانوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا اپنی زندگی، اپنے فیصلوں اور اپنے جسم پر ایک اختیار ہے، لیکن ٹراما کے بعد انسان کو یوں لگتا ہے جیسے وہ حالات کے رحم و کرم پر ایک بے جان پتا۔ اور اس بے بسی کی انتہا بعض اوقات انسان کو انتہائی خطرناک راستوں پر لے جاتی ہے۔ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ اسی اختیار کھو دینے کے احساس کو واپس پانے کے لیے بہت سے متاثرہ لوگ خود کو جان بوجھ کر جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں، سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر سخت قسم کی نشہ آور اشیاء کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات بظاہر بہت عجیب لگتی ہے کہ کوئی شخص جس نے پہلے ہی اتنی تکلیف سہی ہو، وہ خود کو مزید تکلیف کیوں دے گا؟ کوئی خود کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ لیکن جب آپ اس کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں درد پسند ہے، بلکہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنے جسم پر کنٹرول ہونے کا ایک جھوٹا صحیح لیکن عارضی احساس مل سکے۔ وہ اس سن کر دینے والی منجمد موت جیسی کیفیت سے نکل کر یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم ابھی زندہ تو ہیں۔ درد انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کا وجود باقی ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے، اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جسم کے ان مسلسل اور انتباہی سگنلز کو لمبے عرصے تک نظر انداز کرنے کی قیمت انسان کو بہت بھاری چکانی پڑتی ہے۔ جب ہم مسلسل اپنے جسم کی آواز کو دباتے رہتے ہیں تو یہ دباؤ خطرناک جسمانی بیماریوں کی صورت میں لاوا بن کر پھٹتا ہے۔ اس سے آٹو امیون ڈیزیز، یعنی وہ بیماریاں جن میں جسم کا اپنا دفاعی نظام ہی جسم پر حملہ کر دیتا ہے، پیدا ہوتی ہیں۔ دائمی تھکاوٹ، ہر وقت جسم کے رہنے والا درد اور دیگر پیچیدہ بیماریاں اسی کی پیداوار ہیں۔ اسی لیے کتاب میں علاج کے حوالے سے ایک چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے اندرون بینی، یعنی جسے انٹروسیپشن کہتے ہیں۔ اندرون بینی یعنی اپنے ہی جسم کے اندر جھانکنے، اس کی آواز سننے اور اسے محسوس کرنے کی صلاحیت۔ صدمے کے مریضوں کے علاج کا سب سے پہلا اور ضروری قدم ادویات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ انٹرسیپشن دوبارہ پیدا کی جائے۔ انہیں آہستہ آہستہ اور محفوظ طریقے سے یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے جسمانی احساسات سے ڈرنے اور بھاگنے کے بجائے ان کے ساتھ دوبارہ ایک دوستانہ اور رحم دلانہ تعلق قائم کریں۔ کیونکہ جب تک ایک انسان اپنے ہی جسم کی حدود کے اندر خود کو محفوظ محسوس نہیں کرے گا، وہ باہر کی دنیا، معاشرے یا رشتوں میں کبھی بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نے آج کی اس طویل گفتگو میں دماغ کی ساخت کو سمجھا، بقا کے اعصابی نظام کو دیکھا اور یہ جانا کہ انسان اپنے ہی وجود سے کیسے اور کیوں کٹ جاتا ہے۔ ان تمام پیچیدہ سائنسی حقائق کو جاننے کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو صدمے سے گزرا ہو اور وہ بات بات پر غصہ کر رہا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتا ہو، یا اس کے بالکل برعکس وہ بالکل خاموش، بے حس اور دنیا سے کٹا ہوا ہو، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس کے کردار کی خرابی نہیں ہے، یہ کوئی اخلاقی خامی یا اس کی قوت ارادی کی کمی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے طاقتور پیغام ہے۔ یہ تمام عجیب لگنے والے رویے دراصل ان کے دماغ
اور اعصابی نظام میں ہونے والی حقیقی اور حیاتیاتی تبدیلیوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ہمارا جسم کوئی بے جان خول نہیں ہے جس کے اندر ہماری روح قید ہے۔ یہ جسم ہماری بقا کا ایک انتہائی حساس، سمجھدار اور محنتی محافظ ہے۔ یہ ان تمام خطروں کا حساب رکھتا ہے جن سے ہم گزرے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات بدقسمتی سے یہ ہمیں بچانے کی اندھی کوشش میں انہی پرانے خطروں کے دفاع میں الجھا کر رہ جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ اور یہی سمجھ ہمیں صدمے کے شکار افراد کو تنقید کے بجائے ہمدردی اور ایک نئی سائنسی سمجھ بوجھ کے ساتھ دیکھنے کا نظریہ دیتی ہے۔ اب آج کے اس نشست کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا جسم واقعی ہمارے ماضی کے ہر چھوٹے بڑے واقعے، ہر دکھ اور ہر خوف کا حساب رکھتا ہے، تو آج ہم اپنے جسم کی کن روزمرہ کی عام علامات کو محض تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ جیسے گردن کا درد، معدے کی خرابی یا بلا وجہ کی تھکاوٹ، جو شاید ہمیں ہماری ہی کوئی پرانی اور انکہی کہانی سنانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اپنے جسم کی آواز کو سننا شروع کیجیے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں بیٹھ کر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے اور ہم بچوں کے ذہن اور ان کی معصوم دنیا پر ٹراما کے اثرات کو سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ ہماری اس خاص سیریز کا چوتھا حصہ ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج کا موضوع یعنی آج کی باتیں جتنی حساس ہیں اتنی ہی ہوش ربا بھی ہیں۔ بالکل، اور پچھلے حصے میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس نے دراصل آج کے اس سیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ ہاں، ہم نے دماغ اور جسم کے اس گہرے تعلق کو سمجھا تھا کہ کس طرح کوئی شدید صدمہ یا ٹراما محض ذہن کے کسی ایک کونے تک محدود نہیں رہتا۔ جی، وہ جسمانی سطح پر بھی نظر آتا ہے، جیسے پٹھوں کی جکڑن یا سانسوں کی بے ترتیبی میں۔ بالکل صحیح۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ماہر نفسیات بیسل وین ڈر کولک کی کتاب کے اس حصے کو کھنگالا جائے جو ہمیں سیدھا بچپن کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ ہم چیپٹر 7، 8، 9 اور 10 پر خاص توجہ دیں گے۔ اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بچوں کی نفسیاتی نشو و نما ہوتی کیسے، مطلب جذباتی وابستگی جس کو ہم اٹیچمنٹ کہتے ہیں، اس کی سائنس کیا ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے بچپن میں بدسلوکی یا نظر اندازی کا سامنا کرنا پڑے تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ڈیولپمنٹل ٹراما کیا چیز ہے؟ ڈیولپمنٹل ٹراما یعنی نشو و نما کا ٹراما، دیکھیں یہ کس طرح ایک خاموش وبا بن کر انسان کے مستقبل کی شخصیت کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ جب ہم بچوں کے دماغ کی بات کرتے ہیں تو مجھے جان باؤلبی اور ڈونلڈ ونیکوٹ کا کام یاد آتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کا شاید سب سے بے بس جاندار ہوتا ہے۔ ایسا ہے، وہ صرف خوراک کا محتاج نہیں ہے، اسے حیاتیاتی اور نفسیاتی طور پر کسی کی دیکھ بھال کی، پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی دوسرے انسان کے ساتھ جڑنا اس کی بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل، اور اس جڑنے کے عمل کو محض ایک ضرورت سمجھنا میرے خیال میں غلطی ہوگی۔ ہاں، یہ ایک متحرک عمل ہے جسے ہم اسے ہم آہنگی کا رقص یا ڈانس آف اٹیونمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ڈانس آف اٹیونمنٹ، مجھے ہارورڈ لیب کی وہ مشہور تحقیق یاد آ رہی ہے، ایڈ ٹرونک والی۔ جی، وہ 12 سیکنڈ والی ریسرچ، وہ واقعی اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ وہ منظر کتنا حیران کن ہے نا، کیمرے کے سامنے ایک ماں اپنے 2 ماہ کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مکمل جذباتی ہم آہنگی چل رہی ہے۔ اور پھر اچانک بچہ خوشی کے مارے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اتفاق سے ماں کے بال پوری طاقت سے کھینچ لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کھچاؤ سے ماں کو درد ہوتا ہے تو وہ اچانک چلاتی ہے، اس کے چہرے پر بے ساختہ غصے کے، تکلیف کے تاثرات آ جاتے ہیں۔ اور پھر جو بچے کا رد عمل ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ جو بچہ 1 سیکنڈ پہلے ہنس رہا تھا وہ ماں کے بدلے ہوئے چہرے سے شدید ڈر جاتا ہے۔ بالکل ڈر جاتا ہے، وہ فوراً اپنے ننھے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہے، جیسے وہ یہ خوفناک منظر دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کا اعصابی نظام خطرے کا سگنل دے دیتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کمال ہوتا ہے، ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی چیخ نے بچے کو ڈرا دیا ہے۔ جی، وہ فوراً اپنے چہرے کے تاثرات نرم کرتی ہے، مسکراتی ہے اور بچے کو نرمی سے پچکارتی ہے۔ اس کے پیٹ پر گدگدی کرتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ بچہ اپنے ہاتھ ہٹا کر دوبارہ ہنسنے لگتا ہے۔
دیکھیں، یہ 12 سیکنڈ کا واقعہ بظاہر ایک عام سا گھریلو منظر ہے، لیکن یہ ایک معجزہ ہے۔ اس لمحاتی بگاڑ اور پھر سے جڑ جانے کے عمل، جسے ہم رپچر اینڈ ریپیئر کہتے ہیں، اس دوران بچے کے جسم میں پوری کیمسٹری بدل رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ دل کی دھڑکن تیز ہو کر نارمل ہوتی ہے، تناؤ کے ہارمونز ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ مطلب بچہ لاشعوری طور پر یہ سیکھتا ہے کہ اگر رشتے میں کوئی خرابی آ بھی جائے تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بالکل، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا مجموعی طور پر ایک محفوظ جگہ ہے، اور یہیں سے میری اینزورتھ کی وہ مشہور اٹیچمنٹ کی اقسام نکلتی ہیں۔ جی، محفوظ، گریزہ اور پریشان کن اٹیچمنٹ۔ ہاں، اگر بچے کو یقین ہو کہ اس کی تکلیف پر کوئی توجہ دے گا تو اس میں محفوظ یا سیکیور اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر رونے پر کوئی تسلی دینے والا نہ ہو یا اسے مسلسل نظر انداز کیا جائے تو پھر وہ گریزاں یا اوائیڈنٹ اٹیچمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ مدد مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یا پھر پریشان کن اٹیچمنٹ، جہاں وہ ہر وقت ایک عجیب سے خوف اور بے چینی میں رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب کیا سلوک ہونے والا ہے۔ صحیح، اور اس کا سب سے خطرناک اثر یہ پڑتا ہے کہ بچہ دنیا کو دیکھنے کا کون سا چشمہ پہن لیتا ہے۔ اس پر ڈاکٹر سیتھ پولک کی وہ ریسرچ ذہن میں آتی ہے جس نے مجھے بہت حیران کیا تھا۔ انہوں نے 8 سال کے کچھ بچوں پر ریسرچ کی۔ وہ بچے جنہیں بچپن میں شدید بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا تھا نا؟ بالکل، ان بچوں کو کمپیوٹر اسکرین پر مختلف چہروں کی تصویریں دکھائی گئیں جن میں خوشی، اداسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اب حیران کن بات یہ تھی کہ جن بچوں پر تشدد ہوا تھا انہوں نے غصے والے چہروں کو فوراً پہچان لیا ہوگا۔ بالکل، سیکنڈ کی کئیویں حصے میں عام بچوں کی نسبت ان کا دماغ اس قدر چوکنا ہو چکا تھا کہ وہ ہر وقت ہر چہرے میں خطرے کو سکین کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ یعنی ان کا دماغ کبھی آرام دہ حالت میں ہوتا ہی نہیں، ان کا اعصابی نظام ہر وقت خطرے کے ریڈار پر کام کر رہا ہے۔ اور عام بچوں کے لیے جو چہرہ نارمل ہوتا ہے، ان بچوں کے لیے وہ ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ یہیں سے ہم کتاب کے 8ویں چیپٹر کی طرف آتے ہیں جہاں رشتوں کے جال کی بات کی گئی ہے۔ جب گھر میں بدسلوکی ہوتی ہے تو ایک انتہائی دردناک صورتحال بنتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک بچہ حیاتیاتی طور پر اپنے سرپرستوں سے جڑنے پر مجبور ہے۔ اگر کوئی اجنبی ظلم کرے تو انسان بھاگ سکتا ہے، لیکن جب ظالم وہی ہو جس نے چھت اور روٹی دینی ہے تو بچہ کیا کرے؟ یہی تو وہ تضاد ہے، وفاداری اور خوف کی کشمکش۔ خوف دراصل جڑنے کی خواہش کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے مزید بڑھا دیتا ہے۔ بچہ اپنے ظالم سے ہی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کے اندر کا جو لوکس آف کنٹرول ہے، یعنی اندرونی کنٹرول کا احساس، وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، دیکھیں، لوکس آف کنٹرول یہ ہے کہ اگر مجھے بھوک لگی ہے، میں روؤں گا تو کھانا ملے گا، میرا دنیا پر کوئی اثر ہے۔ لیکن جب بچہ درد سے روئے اور تسلی کے بجائے اسے تھپڑ مارا جائے تو وہ کیا سیکھتا ہے؟ وہ سیکھتا ہے کہ اس کی تکلیف کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بے بس ہے۔ اس کی زندگی کا سٹیئرنگ وہیل کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایسی گاڑی میں ہے جس کی بریک فیل ہو چکی ہے۔ اور اس بے بسی سے بچنے کے لیے دماغ ایک پراسرار حکمت عملی اپناتا ہے جسے ہم ڈسوسییشن کہتے ہیں، ذہن کا حقیقت سے کٹ جانا۔ جب درد سے بچنے کا کوئی ظاہری راستہ نہیں بچتا تو دماغ اپنے اندر ہی پناہ گاہ بنا لیتا ہے۔ وہ خیالات کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، جسم وہیں موجود ہوتا ہے، مار کھا رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن اس تکلیف کو محسوس کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسے بے وقت حالات کو جاننے اور نہ جاننے کی کیفیت کہا گیا ہے۔ بچپن میں تو یہ جان بچا لیتی ہے، ذہن کو بکھرنے سے روک لیتی ہے، مگر بعد کی زندگی میں یہی چیز بہت بڑا مسئلہ بنتی ہے۔ کیونکہ بعد میں معمولی سے تناؤ میں بھی ان کا دماغ سن ہو جاتا ہے، وہ رشتوں میں شامل نہیں ہو پاتے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ انسان لاپرواہی دکھا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا دماغ اپنے پرانے دفاعی نظام پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کلینکس میں کتنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ چیپٹر 9 اسی بارے میں ہے نا؟ بالکل، غلط تشخیص کا مسئلہ۔ ان بچوں پر ODD یا ADHD جیسے امراض کے لیڈل لگا دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بچہ باغی ہے، بڑوں کی بات نہیں مانتا، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ باغی کیوں ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ یہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، توجہ بھٹکتی رہتی ہے،
ارے بھائی، جب اس کا دماغ مسلسل خطرے کو سکین کر رہا ہے تو وہ کتاب پر توجہ کیسے مرکوز کرے گا؟ یہی تو، ہم علامات کو دوائیوں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کو غصہ آیا تو پرسکون کرنے کی گولی دے دو، مگر اس کی اصل ضرورت تو محبت، تحفظ اور ٹراما کا علاج ہے۔ ہم جڑ تک نہیں جاتے، اور اسی جڑ کو سمجھنے کے لیے ونسنٹ فلیٹی کی مشہور ACE اسٹڈی بہت اہم ہے، ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز۔ اس کے نتائج تو رونگٹے کھڑے کھڑے کر دینے والے تھے۔ اس نے ثابت کیا کہ بچپن کی نظر اندازی صرف ذہنی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیدھا جسم پر وار کرتی ہے۔ اس میں ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا دیکھا گیا جن کا ACE اسکور زیادہ تھا، یعنی جنہیں بچپن میں برے حالات کا سامنا تھا۔ ان میں جوانی اور بڑھاپے میں کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس جیسی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ تھی۔ جسم ایک لیجر مینٹین کر رہا ہے نا، ہر زخم کا حساب رکھ رہا ہے، ذہن بھلا دے لیکن خلیے یاد رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے ہم چیپٹر 10 یعنی ڈیولپمنٹل ٹراما یا نشوونما کے ٹراما پر آتے ہیں، جسے خاموش وبا کہا گیا ہے۔ ہم ٹراما سنتے ہیں تو کوئی زلزلہ یا ایکسیڈنٹ یاد آتا ہے، لیکن ڈیولپمنٹل ٹراما روزمرہ کا خوف ہے، تانے ہیں، مسلسل عدم تحفظ ہے۔ جیسے پودے کو کاٹنے کے بجائے اسے روز پانی نہ دیا جائے اور اسے آہستہ آہستہ مرنے دیا جائے۔ یہ مسلسل دباؤ دماغ کی پوری وائرنگ بدل دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بحث آتی ہے کہ کیا یہ سب واقعی ماحول کا کیا دھرا ہے؟ کیا کچھ بچے جینیاتی طور پہ ہی غصے والے یا ڈرپوک نہیں ہوتے؟ اس کے لیے سٹیفن سوامی کی وہ بندروں پر کی گئی تحقیق وہ کمال کی ریسرچ ہے۔ جی، ریسس منکیز والی سٹڈی۔ انہوں نے ان بندروں پر تحقیق کی جو جینیاتی طور پر بہت کمزور اور خوفزدہ پیدا ہوئے تھے۔ اگر انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے۔ لیکن انہوں نے ان کمزور جینز والے بندروں کو محبت کرنے والی مضبوط بندریوں کے حوالے کر دیا، سپر مومز کے حوالے کر دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ان ماؤں کی محبت میں نہ صرف اپنے پیدائشی خوف پر قابو پایا، بلکہ وہ بڑے ہو کر اپنے گروپ کے لیڈر بن گئے۔ یعنی بہترین پرورش اور محفوظ ماحول جینیٹک خامیوں کو شکست دے سکتا ہے، ماحول جینز کو آن یا آف کر سکتا ہے۔ نیچر اور نرچر کی اس بحث میں نرچر یعنی پرورش جیت جاتی ہے، اور انسانوں پر یہ بات منیسوٹا لانگیٹیوڈنل اسٹڈی نے ثابت کی، جی، ایلن سروفی کی ریسرچ۔ جو 30 سال تک چلی۔ 30 سال تک بچوں کی پیدائش سے جوانی تک کا جائزہ لیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جوانی میں انسان کی مشکلات سے لڑنے کی صلاحیت یعنی ریزیلینس وہ کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پہلے 2 سالوں میں بچے کی دیکھ بھال کتنی محبت سے کی گئی۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو انسان بڑے طوفان کا مقابلہ کر لے گا، لیکن اگر بنیاد ہلی ہوئی ہو تو دفتر کا معمولی دباؤ بھی انسان کو گرا دیتا ہے۔ اور اگر ابتدائی سال تکلیف دہ ہوں تو جسم خود کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، یہ ایک اور ریسرچ سے پتہ چلتا ہے۔ وہ لڑکیاں جو بچپن میں بدترین زیادتی کا شکار ہوئی تھیں، وہ کورٹیسول ڈراپ والی اسٹڈی۔ بالکل، محققین نے ان لڑکیوں سے ان کے بدترین ٹراما کے بارے میں بات کی اور ساتھ ہی کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون ناپا۔ عام اصول تو یہ ہے کہ خوفناک یاد سے کورٹیسول آسمان کو چھونا چاہیے، لیکن ان لڑکیوں کے معاملے میں بالکل الٹ ہوا۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ اپنی زندگی کے سب سے بھیانک دن کو یاد کر رہی ہیں اور ان کا سٹریس ہارمون نیچے گر رہا ہے۔ یہیں پر وہ دماغ کی شدید ڈسوسییشن سامنے آتی ہے۔ بچپن میں بے بسی کو برداشت کرنے کے لیے ان کے جسم نے اپنا مین سوئچ ہی آف کرنا سیکھ لیا تھا۔ جیسے اوور لوڈ ہونے پر بریکر گر جاتا ہے نا، دماغ نے تکلیف سہنے کے لیے خود کو مکمل طور پر بے حس کر لیا تھا۔ ان کا الارم سسٹم ہی خراب ہو چکا تھا۔ یہ دردناک تجربات ان کی جسمانی کیمسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ تو اگر اس پوری بات کا نچوڑ نکالیں تو کیا بنتا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ بچپن کے تجربات کوئی دھول نہیں ہے جسے انسان کپڑوں سے جھاڑ کر آگے بڑھ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا، بچے تو لچکدار ہوتے ہیں، بھول جائیں گے۔ لیکن سائنس کہتی ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ تجربات ہمارے دماغ کا باقاعدہ نقشہ بناتے ہیں۔ ہماری شخصیت، رشتے، کامیابیاں، صحت سب اسی نقشے پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اور اس کو سمجھنے سے ہمارا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدلتا ہے۔ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ لوگوں کی عجیب عادتیں شاید ان کے بچپن میں خود کو محفوظ رکھنے کی پرانی حکمت عملیاں ہیں۔ کسی کا بلا وجہ غصہ کرنا یا بحث کے دوران چپ ہو جانا، جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں تو غصے کی جگہ ہمدردی آ جاتی ہے، پہلا قدم ہے۔
اور اس پر مجھے ایک بہت گہرا سوال یاد آ رہا ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ہماری ابتدائی زندگی کے رشتوں اور تجربات نے ہی ہمارے دماغ کی پوری وائرنگ کی ہے، تو آج ہماری شخصیت کا کتنا حصہ واقعی ہمارا اصل ہم ہے، بہت گہرا سوال ہے۔ اور کتنا حصہ محض بچپن کے ان زخموں میں زندہ رہنے کی ایک حکمت عملی ہے جو آج تک سائے کی طرح ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ واقعی ایک فکر انگیز بات ہے۔ یہ انسان کو اپنی ذات میں جھانکنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ وچار کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم ٹراما کی یادداشت اور اس کے ذہنی اثرات کو سمجھیں گے، تو سننا مت بھولیے گا۔ اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بار پھر دا باڈی کیپس دا اسکور پر بات کرنے والے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ہماری اس سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ جی بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حصہ شاید اب تک کی سب سے گہری بحث ہونے والی ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ ہم اس کتاب کے باب 11 اور 12 کی گہرائی میں جانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے ایجنڈے پر آئیں، تھوڑا سا پچھلے حصے کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ سب کا ذہن وہیں سے جڑ جائے۔ یہ صحیح رہے گا۔ پچھلی بار ہم نے خاص طور پر بچوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ جی، بچوں کے معصوم ذہنوں پر ٹراما کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہم نے اٹیچمنٹ یا جو والدین کے ساتھ جڑنے کا عمل ہے اس کے مسائل کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے اس خاموش وبا پر بھی روشنی ڈالی تھی جسے ڈیولپمنٹل ٹراما یا بچپن کے نظر انداز کیے جانے والے صدمات کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور وہیں سے ہمیں یہ سمجھ آیا تھا کہ کیسے بچپن کے یہ صدمات انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، آج ہمارا فوکس کتاب کے باب 11 جس کا نام انکورنگ سیکرٹس اور باب 12 دی انبیربل ہیوینس آف ریممبرنگ پر ہوگا۔ اور میں سچ بتاؤں تو میں آج کی اس گفتگو کے لیے بہت پرجوش ہوں، کیونکہ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ٹراما کی یادیں، یعنی وہ تکلیف دہ یادیں، ہماری عام یادوں سے اتنی مختلف اور اتنی بوجھل کیوں ہوتی ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ ٹراما کے بعد کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دماغ ایسا کیوں کرتا ہے۔ وہ کون سا میکانزم ہے جو یادوں کو اس طرح محفوظ کر لیتا ہے؟ اچھا، تو اگر عام یادداشت کی بات کی جائے، مطلب ہم سب تو یہی سوچتے ہیں نا کہ یادداشت ایک ویڈیو کیمرے کی طرح ہے، ریکارڈ کیا اور پلے کر لیا۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عام یادداشت بہت لچکدار ہوتی ہے، وہ ایک کہانی کی طرح ہوتی ہے۔ مطلب اس کا ایک باقاعدہ آغاز، درمیان اور انجام ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عام یادیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، وہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتی۔ یعنی ہم انہیں حالات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ بالکل، ہم سماجی مقاصد کے لیے اپنی کہانیوں میں کچھ نیا شامل کر لیتے ہیں یا کچھ غیر اہم چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہاں، جیسے ہم اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہر بار شاید اس میں تھوڑا سا رنگ نیا بھر دیتے ہیں۔ جی، اور کتاب میں اس کی ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے، ہاورڈ گرانٹ اسٹڈی کی۔ ہاں، وہ دوسری جنگ عظیم کے فوجیوں والی تحقیق، وہ بہت حیران کن تھی۔ بالکل، اس تحقیق میں یہ کیا گیا کہ جنگ کے بعد فوجیوں کے انٹرویوز لیے گئے اور ان کی یادیں ریکارڈ کی گئیں۔ اور پھر پورے 45 سال بعد، مطلب 4.5 دہائیوں کے بعد، انہیں دوبارہ بلا کر وہی سوالات پوچھے گئے۔ جی، اور اس کے جو نتائج تھے وہ ہماری یادداشت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ وہ فوجی جو جنگ کے بعد عام زندگی میں لوٹ آئے تھے، جنہیں PTSD نہیں تھا، ان کی یادیں بدل چکی تھیں، ہے نا؟ بالکل 45 سال بعد ان کی یادوں کی وہ شدت بہت کم ہو چکی تھی، کہانیاں بدل گئی تھیں، تکلیف دہ پہلو مدھم پڑ گئے تھے، اور شاید بہادری کے قصے زیادہ نمایاں ہو گئے تھے۔ یعنی دماغ نے ایک صحت مند طریقے سے اس تلخ ماضی کو پروسیس کر کے حال کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا تھا۔ جی، کیونکہ عام یادیں سماجی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن وہ فوجی جو PTSD کا شکار تھے، ان کا معاملہ تو بالکل مختلف تھا۔ یہی تو بنیادی فرق ہے۔ جن فوجیوں کو ٹراما تھا، ان کی یادیں دہائیوں بعد بھی بالکل ویسی ہی جمی ہوئی تھیں، منجمد تھیں۔ مطلب ان کے الفاظ، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کا خوف، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسے 45 سال پہلے جنگ کے فوراً بعد تھا۔ ایگزیکٹلی، ان کی یادیں کسی ترتیب یا کہانی میں نہیں ڈھلی تھیں، اور یہی ٹراما کی یادداشت کی پہچان ہے۔
یہ کبھی کہانی نہیں بنتی. تو پھر یہ کس شکل میں محفوظ ہوتی ہے؟ یہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں محفوظ ہوتی ہے. خوف، بے بسی، گولیوں کی آوازیں یا بارود کی بدبو، یہ خام احساسات دماغ میں منجمد ہو جاتے ہیں. آئیے اسے تھوڑا اور کھولتے ہیں. مطلب دماغ کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کسی خوفناک حادثے کے وقت کہ وہ یادوں کو اس خام حالت میں قید کر لیتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان کو کسی انتہائی ہولناک اور نہ بچ سکنے والے صدمے کا سامنا ہوتا ہے نا، جسے انسکیپیبل شاک کہتے ہیں، تو دماغ کا جو عام نظام ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. نظام کا ٹوٹ جانا یعنی وہ کریش کر جاتا ہے؟ جی، اسے سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت دلچسپ تشبیہ استعمال کی گئی ہے. دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے تھیلمس کہتے ہیں. اچھا. فرض کریں کہ یہ تھیلمس ایک ماہر باورچی کی طرح ہے. باورچی یعنی وہ چیزیں پکاتا ہے؟ ہاں، ایک طرح سے روزمرہ زندگی میں ہماری آنکھیں، کان، جلد جو بھی محسوس کرتے ہیں نا، وہ خام اجزاء کی طرح اس باورچی تک پہنچتے ہیں. اور وہ باورچی ان آوازوں، مناظر اور احساسات کو ملا کر ایک مکمل تجربے کی شکل دیتا ہے، جیسے ایک لذیذ سوپ بناتا ہو. بالکل صحیح. اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی ایک ترتیب ہے. لیکن ٹراما کے وقت یہ باورچی کام کرنا بند کر دیتا ہے. یعنی جب دباؤ اور خوف حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ باورچی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. معلومات کا سیلاب اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انہیں ملا کر سوپ نہیں بنا پاتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مناظر، چیخیں، خوفناک آوازیں وہ سب خام ٹکڑوں کی صورت میں ہی دماغ میں رہ جاتے ہیں. مطلب کچی سبزیاں اور مسالے الگ الگ ہی رہتے ہیں، وہ کوئی بامانی کہانی نہیں بن پاتے. جی، اور اس کا اثر سیدھا جسم پر پڑتا ہے. اور صرف یہی نہیں، خطرے کے وقت دماغ کا ایک اور بہت اہم حصہ جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں وہ بھی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ وہی حصہ ہے نا جو سوچنے، سمجھنے اور منطق کا کام کرتا ہے. جی، اور سب سے اہم بات یہ کہ فرنٹل لوب ہمارا ٹائم کیپر ہے. یہ ہمیں وقت کا احساس دلاتا ہے. یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ تکلیف عارضی ہے. بالکل. لیکن جب صدمے کے وقت یہ حصہ بند ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے وقت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ ایک نہ ختم ہونے والے حال میں قید ہو جاتا ہے. اور جب فرنٹل لوب بند ہوتا ہے تو جذبات اور بقا کا جو مرکز ہے، ایمگڈالا، وہ پوری طرح کنٹرول سنبھال لیتا ہے. جو کہ ایک طرح کا اسموک ڈیٹیکٹر یا خطرے کا الارم ہے. جی، اور کیونکہ منطق اور وقت کا احساس ختم ہو چکا ہے، اسی لیے خوفناک یادیں کسی منطقی ترتیب میں محفوظ ہونے کے بجائے صرف ان خام احساسات جیسے کسی جلنے کی بدبو یا دل کی تیز دھڑکن کی صورت میں دماغ میں اٹک جاتی ہیں. یہ کتنا خوفناک ہے نا کہ دماغ واقعے کو پروسیس کر کے ماضی کا حصہ بنانے کے بجائے اسے جسم کے اندر ایک زندہ حقیقت بنا کر رکھ دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ٹراما کا شکار لوگ فلیش بیکس اور ان دراندازی کرنے والی یادوں یا انٹروسو میموریز کا شکار ہوتے ہیں. تو یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک عام یاد اور فلیش بیک میں آخر فرق کیا ہے. مطلب فلیش بیکس اتنے خوفناک کیوں ہوتے ہیں؟ فرق محسوس کرنے اور دوبارہ جینے کا ہے. جب ہم عام طور پر کوئی پرانی تلخ بات یاد کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، اپنے حال میں ہیں. ہاں، ہم صرف اسے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن فلیش بیک کا مطلب صرف صدمے کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے جسمانی اور جذباتی سطح پر دوبارہ جینا ہے، ری لیو کرنا ہے. کیونکہ وقت کا احساس دلانے والا حصہ تو بند تھا صدمے کے وقت، تو دماغ کو لگتا ہے کہ وہ خطرہ ابھی بالکل اسی لمحے دوبارہ آ گیا ہے. جی، اور اسے نفسیات کی زبان میں علیحدگی یا ڈسوسییشن کا عمل کہتے ہیں. کتاب میں بھی بار بار بتایا گیا ہے کہ ٹراما کا بنیادی عنصر ہی علیحدگی ہے. بالکل. چونکہ دماغ نے صدمے کی کوئی کہانی نہیں بنائی تھی، تو اس واقعے کے مختلف حصے، خوف، غصہ، آوازیں، وہ سب ایک دوسرے سے کٹ کر خود مختار ہو جاتے ہیں. اور پھر کوئی بھی معمولی سی چیز انہیں ٹریگر کر دیتی ہے اور وہ زبردستی حال میں گھس آتے ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی خاص خوشبو، دروازے کی آواز، اور دماغ فوراً جسم کو سگنل دیتا ہے کہ خطرہ واپس آ گیا ہے. مجھے یہاں کتاب سے سٹین کی وہ مثال یاد آ رہی ہے جو بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی. ہاں، وہ کار ایکسیڈنٹ والا کیس. جی، وہ ایکسیڈنٹ سے بچ گیا تھا، لیکن جب اسے تحقیق کے لیے MRI مشین میں لٹایا گیا، جو کہ کافی تنگ اور بند جگہ ہوتی ہے جس میں تیز آوازیں آتی ہیں، تو ایلسٹین کے دماغ کے الارم سسٹم نے ان آوازوں اور اس بند جگہ کو فوراً اس پرانے حادثے کے ساتھ جوڑ دیا.
اور اس کا جسم ایسے ریئیکٹ کرنے لگا جیسے وہ اسی لمحے دوبارہ اس گاڑی میں پھنسا ہوا ہے. اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، پسینہ آنے لگا. حالانکہ وہ ایک محفوظ مشین میں تھا، لیکن اس کے جسم کے لیے وہ حادثہ ماضی نہیں، حال تھا. اسی طرح جولین کی مثال بھی تھی، جسے محض کسی خاص آواز سے اچانک پچھلے صدمے کے مناظر اور تکلیف محسوس ہونے لگتی تھی. یہ فلیش بیکس بہت بے بس کر دینے والی کیفیت ہوتے ہیں. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ فلیش بیکس بعض اوقات اصل صدمے سے بھی زیادہ بدتر لگتے ہوں گے، کیونکہ اصل صدمہ تو ایک وقت پر ختم ہو جاتا ہے. بالکل، لیکن فلیش بیکس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ان کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہوتی. ہاں، انسان کہیں بھی ہو، کسی خوشی کی تقریب میں ہو، سو رہا ہو، وہ اچانک آ سکتے ہیں. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماضی کی یہ تکلیف دہ یادیں انسان کے حال کو کس طرح تباہ کرتی ہیں. مطلب وہ بیک وقت دو دنیاؤں میں جی رہے ہوتے ہیں؟ جی، ماہرین اسے ڈوئل ریالٹی یا دوہری حقیقت کہتے ہیں. ایک طرف ان کا بظاہر محفوظ حال ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ان کا دماغ ایک تباہ کن اور کبھی ختم نہ ہونے والے ماضی میں الجھا ہوتا ہے. تو روزمرہ کی زندگی میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ انسان ہر وقت بس اسی خوف کے سائے میں جیتا رہتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صدمے کا شکار انسان اپنی پوری زندگی ان فلیش بیکس اور خوفناک یادوں سے بچنے کے گرد ترتیب دے لیتا ہے. وہ کس طرح؟ مطلب وہ ان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ اکثر انتہائی متضاد راستے اپناتے ہیں. کتاب کے مطابق کچھ لوگ خود کو بہت زیادہ خطرناک کاموں میں الجھا لیتے ہیں. خطرناک کاموں میں؟ کیوں؟ تاکہ وہ کنٹرول کا احساس واپس پا سکیں. وہ تیز گاڑی چلاتے ہیں یا ایکسٹریم اسپورٹس کھیلتے ہیں تاکہ جب وہ خود خطرے میں جائیں تو انہیں لگے کہ اب حالات ان کے کنٹرول میں ہیں. اچھا، یعنی ایڈرینلن کے ذریعے وہ اس بے بسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں. وہ خود کو جذباتی طور پر مکمل سن یا نمب کر لیتے ہیں. یعنی وہ کچھ بھی محسوس کرنا بند کر دیتے ہیں. جی، یہ دماغ کا ان فلیش بیکس اور درد سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ جب آپ درد محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ خوشی اور محبت بھی تو محسوس نہیں کر پاتے. ایگزیکٹلی. جب انسان کا جسم ہر وقت ماضی کے خطرات سے لڑنے میں مصروف رہتا ہے تو وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان حال کی خوشیوں سے، اپنے رشتوں سے کٹ جاتا ہے. وہ حال میں جینے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے. یہ بہت دکھ کی بات ہے. وہ ظاہری طور پر تو وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن اندر سے بالکل خالی اور کٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹراما محض ایک بری یاد نہیں ہے. بالکل. آج کی گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ٹراما دماغ اور جسم کے یادوں کو پروسیس کرنے کے پورے نظام کے بدل جانے کا نام ہے. جی، یہ الارم سسٹم کے مسلسل بچتے رہنے اور باورچی کے کام چھوڑ دینے کا نام ہے. اور اسے محض ایک پرانی بات سمجھ کر بھلایا نہیں جا سکتا. میں یہاں اختتام پر بس ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا سب کے سوچنے کے لیے. جی ضرور. اگر دماغ اپنے اندر خوف کے الارم کو تبدیل کر کے انسان کو ہمیشہ کے لیے ماضی میں قید کر سکتا ہے، تو کیا اس بات کا بھی کوئی راستہ موجود نہیں کہ ہم اسی دماغ کی تشکیل نو کر سکیں تاکہ وہ دوبارہ محفوظ ہونے کا یقین کر لے؟ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز اور امید دلانے والا سوال ہے. اگر وائرنگ خراب ہو سکتی ہے تو اسے ٹھیک بھی تو کیا جا سکتا ہوگا. بالکل. اور یہی امید وہ کرن ہے جو ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو اس بوجھ تلے دبا ہے. تو آج کی یہ تفصیلی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. یہ اس کتاب پر مبنی ہماری سیریز کا 5واں حصہ تھا. اور یہ سمجھنا بہت ضروری تھا تاکہ ہم اگلے قدم کی طرف بڑھ سکیں. جی بالکل. اور واضح رہے کہ اگلے حصے میں ہم ٹراما سے صحت یابی کے طریقوں پر بات کریں گے، یعنی اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے جو آپ نے ابھی اٹھایا. بالکل. ان طریقوں پر بات کریں گے جو جسم اور دماغ کو دوبارہ حال میں محفوظ محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں. یہ اس طویل اور میرا مطلب ہے انتہائی دلچسپ سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہے. جی بالکل، آخری حصہ. پچھلے 5 حصوں میں ہم نے اس بات کا تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ ذہنی صدمہ یعنی ٹراما کن وجوہات کی بنا پر جنم لیتا ہے اور یہ کس طرح انسانی دماغ اور جسم پر اپنے بہت ہی گہرے نقوش چھوڑتا ہے. صحیح. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ صرف ایک بری یاد کا نام نہیں ہے. بالکل.
ہم نے یہ سمجھا کہ صدمہ ہمارے اعصابی نظام کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے ذرائع کے آخری ابواب یعنی چیپٹر 13 سے 20 کا جائزہ لیں۔ آج ہم ٹراما سے نکلنے کے جدید طریقوں پر بات کریں گے۔ چلیں اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح جسم اور دماغ کے ملاپ سے علاج ممکن ہے۔ اور یہ مرحلہ واقعی سب سے اہم ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم روایتی علاج کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ بس ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے ساتھ ہونے والے برے واقعے کے بارے میں بات کی جائے۔ ٹاک تھراپی۔ جی، لیکن ہمارے ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ ٹراما انسان سے اس کی اپنی ذات پر اختیار مکمل طور پر چھین لیتا ہے، جسے ہم سیلف لیڈرشپ کہتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ تو علاج کا اصل مقصد صرف پرانی یادوں کو کھریدنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے منطقی دماغ جو سوچتا ہے اور جذباتی دماغ جو محسوس کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان کھوئے ہوئے توازن کو بحال کرنا ہے۔ یعنی وہ جو اندر ایک الارم سسٹم ہوتا ہے جو ہر وقت بجتا رہتا ہے، اسے بند کرنا ضروری ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس عمل کو لمبک سسٹم تھراپی کہا جاتا ہے۔ جب تک انسان کا وہ الارم سسٹم یعنی اس کا جذباتی دماغ پرسکون نہیں ہوتا، تب تک آپ اسے جتنی مرضی منطقی باتیں سمجھا لیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ میں جب نوٹس پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک اصطلاح نظر آئی جس نے مجھے واقعی بہت سوچنے پر مجبور کر دیا، الیکسیتھائمیا۔ جی، الیکسیتھائمیا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ زبان تو ایک معجزہ ہے جس سے ہم جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن صدمے کے شکار افراد کے لیے یہی زبان ایک قید بن جاتی ہے۔ ان سے جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو ان کے پاس بتانے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوتے، دماغ جیسے سن ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی کہانی سنانے یا اپنے درد کو الفاظ میں ڈھالنے سے پہلے اپنے ہی جسم کے اندر خود کو محفوظ محسوس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مطلب جسمانی سطح پر تحفظ؟ جی، ہوتا یہ ہے کہ جب صدمے کا شکار انسان شدید خوف میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا وہ حصہ جو بولنے کو کنٹرول کرتا ہے وہ عارضی طور پر آف ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز، سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے، لیکن زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو وہ بولنا چاہتے ہیں پر بول نہیں پاتے۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص اپنے ہی جسم کے اندر اس قدر خوفزدہ ہے تو اس پر کسی تھراپسٹ کے الفاظ کا کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے سب سے پہلے یہ سکھانا پڑتا ہے کہ اس کا جسم اب اس ماضی کے واقعے میں قید نہیں ہے، بلکہ وہ آج میں محفوظ ہے۔ تو اگر روایتی بات چیت کام نہیں کر رہی کیونکہ جسم خوف میں پھنسا ہوا ہے تو ہم اس الارم کو کیسے بند کریں؟ میں نوٹس دیکھ رہی تھی تو مجھے EMDR نامی ایک تھراپی کی دریافت کی کہانی ملی، اور سچ کہوں تو یہ کہانی بہت ہی عجیب اور دلچسپ ہے۔ یہ ایک اتفاقیہ دریافت تھی، ہے نا؟ جی بالکل، یہ کہانی واقعی بڑی زبردست ہے۔ ماہر نفسیات فرانسین شپیرو ایک دن پارک میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ وہ خود کچھ پریشان کن خیالات میں الجھی ہوئی تھیں۔ چلتے چلتے اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ جب ان کی آنکھیں تیزی سے دائیں سے بائیں جانب حرکت کرتی ہیں تو ان کے خیالات کی شدت اور ذہنی دباؤ میں حیرت انگیز طور پر کمی آ جاتی ہے۔ انہوں نے اس پر مزید ریسرچ کی اور یوں EMDR یعنی آئی موومنٹ ڈی سینسٹائزیشن اینڈ ری پروسیسنگ کا طریقہ کار وجود میں آیا۔ اور گہرے صدمات کا علاج ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کار دراصل ہماری نیند کے اس عمل سے بہت ملتا جلتا ہے جسے ہم REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل۔ جب انسان گہری نیند میں خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند پلکوں کے پیچھے تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ اس وقت دماغ دن بھر کی یادوں اور جذباتی تجربات کو پروسیس کر کے انہیں مناسب جگہوں پر محفوظ کروا رہا ہوتا ہے۔ تو گویا دماغ ایک طرح سے فائلنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اب صدمے کا شکار افراد کا دماغ اس فائلنگ میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ صدمے والی یادیں ایک کچے اور تکلیف دہ زخم کی طرح دماغ میں بس پھنس کے رہ جاتی ہیں۔ اور EMDR اس میں مدد کرتا ہے؟ جی، EMDR ان یادوں کو دماغ سے مٹاتی یا ڈیلیٹ نہیں کرتی، بلکہ انہیں دماغ میں اس طرح ضم کر دیتی ہے، انٹیگریٹ کر دیتی ہے کہ وہ پروسیس ہو کے ماضی کے ایک عام واقعے کے خانے میں چلی جاتی ہیں۔ یاد رہتی تو ہے، لیکن اب وہ حال پر حملہ آور نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی وہ مثالیں بہت زبردست لگی جو ہمارے ذرائع میں دی گئی ہیں، جیسے ڈیوڈ کا واقعہ۔
ڈیوڈ پر ایک ہولناک حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی زندگی شدید غصے سے بھر گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے حملہ آوروں کو مارنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اس کا نروس سسٹم ہر وقت ہائی الرٹ پر تھا۔ جی بالکل، لیکن EMDR سیشنز کے دوران جب اس نے تھراپسٹ کے انگلی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو حرکت دی اور ان یادوں پر فوکس کیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر سے وہ سارا زہر، وہ غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اور صرف غصہ ہی نہیں، بے بسی کا احساس بھی ختم ہوتا ہے۔ چیپٹر 15 میں کیتی کی مثال بھی بالکل ایسی ہے۔ کیتی بچپن کے صدمات کا شکار تھی اور برسوں کی عام تھراپی نے اسے کوئی خاص فائدہ نہیں دیا تھا، لیکن EMDR اور اپنی تخیل کی مدد سے اس نے ایک کمال کیا۔ جب وہ محفوظ ماحول میں یادوں کو پروسیس کر رہی تھی تو اس نے اپنے ذہن میں ان یادوں کا ایک نیا اور محفوظ انجام تخلیق کیا۔ واہ! اس نے تصور کیا کہ اس کی دادی اسے گلے لگا کر تسلی دے رہی ہیں اور وہ اپنے ظالم باپ کو گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر رہی ہے۔ اس تخیلاتی انجام نے اس کے دماغ کو حقیقت میں وہ سکون دیا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ یعنی علاج کا اصل مطلب دماغ کی ری وائرنگ ہے، اور جب ہم جسم اور دماغ کو دوبارہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے وہ حصہ بہت حیران کن لگا جہاں یوگا کا ذکر ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ جسمانی مشق تو ویسے بھی سب کے لیے اچھی ہوتی ہے، صحیح۔ لیکن صدمے کے شکار افراد اکثر اپنے ہی جسم سے اس قدر خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اندرونی احساسات کو محسوس کرنے سے ہی کتراتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ٹراما کے شکار افراد اپنے ہی جسم کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا جسم انہیں دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ وہ ہر وقت خطرے کے سگنل بھیجتا رہتا ہے۔ اینی کی مثال اس کی کتنی واضح عکاسی کرتی ہے۔ اینی کا الارم سسٹم اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ تھراپی کے دوران محض ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے لیے خوفناک بن گیا۔ اس سے پانی کا گلاس گرا اور تھراپسٹ نے ہمدردی سے صرف اتنا کہا کہ لائیے میں اسے صاف کر دوں، اور ٹشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ جو کہ بظاہر ایک بالکل عام سی بات ہے۔ ہاں، بظاہر عام سی بات ہے، لیکن اینی شدید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے لیے کسی کا چھونا یا ہمدردی کا کوئی بول بھی خطرے کی گھنٹی تھا، کیونکہ ماضی میں اس کے ظالم باپ نے تشدد کرنے کے بعد بالکل یہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کا جسم اب تک اسی ماضی میں جی رہا تھا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یوگا کا سائنسی اثر اپنا کمال دکھاتا ہے۔ دیکھیں، یوگا محض جسم کو کھینچنے یا ورزش کرنے کا نام نہیں ہے۔ صدمے کے علاج میں اس کا مقصد اندرونی احساسات کو محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، جسے ہم انٹروسیپشن کہتے ہیں۔ انٹروسیپشن، اچھا۔ جی، جب کوئی شخص یوگا کرتا ہے اور اپنی سانسوں پر توجہ دیتا ہے تو اسے اپنے مسلز میں کھچاؤ یا ہلکی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس محفوظ ماحول میں وہ آہستہ آہستہ یہ سیکھتا ہے کہ ہر تکلیف دہ احساس دائمی نہیں ہوتا۔ ہر درد کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک وسط ہوتا ہے اور بالآخر اس کا ایک انجام ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ سیکھتے ہیں کہ جسمانی احساسات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل۔ جب دماغ یہ سیکھ لیتا ہے کہ کوئی بھی احساس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا تو خوف کا وہ طلسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ اس کا ثبوت ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ 20 ہفتوں تک مسلسل یوگا کرنے والے افراد کے دماغ میں غیر معمولی ایکٹیویشن ہوتی ہے۔ دماغ کے کس حصے میں؟ خاص طور پر دماغ کا ایک حصہ جسے MPFC کہتے ہیں، جو خود آگاہی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ MPFC کام کیا کرتا ہے؟ اسے اگر ہم بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں تو؟ آپ MPFC کو دماغ کے ایک واچ ٹاور کے طور پر تصور کر لیں۔ اس واچ ٹاور پر کھڑے ہو کر آپ اپنی ہی خیالات، جذبات اور احساسات کو دور سے دیکھ سکتے ہیں، بغیر ان میں الجھے یا ڈرے ہوئے۔ صدمے کی وجہ سے یہ واچ ٹاور بند ہو جاتا ہے، لیکن یوگا کے ذریعے دماغ کے یہ سوئے ہوئے حصے دوبارہ جاگ اٹھتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل تبدیلی ہے، اور جب دماغ کے یہ حصے جاگتے ہیں تو انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بکھری ہوئی شخصیت کو دوبارہ یکجا کر سکے۔ ہمارے مطالعے کے اگلے چیپٹرز میں انٹرنل فیملی سسٹمز کا ذکر ہے۔ جی، IFS۔ یہ تصور مجھے بہت منفرد لگا کہ بہت بڑا صدمہ انسان کی شخصیت کو مختلف حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ میرا ایک حصہ یہ چاہتا ہے اور دوسرا حصہ اس سے ڈرتا ہے۔ جی، ٹراما کے بعد یہ تقسیم بہت شدید ہو جاتی ہے۔ مریض کی شخصیت کے باقاعدہ حصے بن جاتے ہیں۔ کوئی حصہ شدید غصے میں ہوتا ہے، کوئی کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح خوف میں چھپا ہوتا ہے، اور کوئی حصہ تکلیف سے بچنے کے لیے مکمل بے حس ہو جاتا ہے۔
لیکن ان سب حصوں کے باوجود کتاب بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خول، ایک جوہر ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، جسے سیلف یا اصل ذات کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس ذات کو دوبارہ دریافت کرنے کے لیے تھراپسٹ بڑے دلچسپ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ وہ مریض کے ذہن میں ایک طرح کا تھیٹر بناتے ہیں۔ مریض سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ان مختلف غصے والے یا ڈرے ہوئے حصوں کو الگ الگ تصور کرے۔ اچھا، ایک نقشے کی طرح۔ جی، پھر وہ اصل سیلف کی جگہ کھڑا ہو کر اپنے ہی ان حصوں سے مکالمہ کرتا ہے، انہیں یقین دلاتا ہے کہ اب وہ محفوظ ہیں۔ جب اندر کے ان بکھرے ہوئے حصوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اب کوئی باشعور لیڈر موجود ہے جو انہیں سنبھال سکتا ہے، تو وہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پرسکون ہونے کے عمل سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی، کیا ہم شعوری کوششوں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کی برقی لہروں کو یعنی برین ویوز کو براہ راست بدل سکتے ہیں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب ہے نیورو فیڈ بیک کی ٹیکنالوجی، جو چیپٹر 19 میں بیان ہوئی ہے۔ ہمارا دماغ ہر وقت مختلف طرح کی برقی لہریں پیدا کرتا ہے۔ صدمے کا شکار دماغ اکثر ہائی الرٹ لہروں میں پھنسا رہتا ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں جیسے ایک گاڑی کا انجن ہے جسے آپ نے نیوٹرل میں کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے ایکسیلریٹر پوری طاقت سے دبایا ہوا ہے۔ انجن چیخ رہا ہے لیکن گاڑی کہیں جا نہیں رہی۔ اور انجن مسلسل اس حالت میں رہے تو وہ جل جائے گا؟ بالکل ویسے ہی جیسے انسان کا نروس سسٹم تھک کر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نیورو فیڈ بیک اس انجن کو کیسے نارمل کرتا ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ یہ کوئی ویڈیو گیم کی طرح ہوتا ہے۔ مریض کے سر پر کچھ سینسرز لگائے جاتے ہیں جو دماغ کی لہروں کو پڑھ کر سامنے اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ دماغ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح پرسکون لہریں، جنہیں الفا اور تھیٹا لہریں کہتے ہیں، پیدا کرے۔ اور یہ لہریں کیا کرتی ہیں؟ یہ وہ لہریں ہیں جو انسان کو ایک انتہائی پرسکون اور خوابیدہ حالت میں لے جاتی ہیں۔ جب مریض اسکرین پر کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ گیم تبھی آگے بڑھتی ہے جب اس کا دماغ الفا اور تھیٹا لہریں پیدا کرتا ہے۔ واہ، یعنی مریض کا دماغ خود بخود یہ سیکھ رہا ہے کہ پرسکون کیسے ہونا ہے، اور اس کے لیے اسے اپنے ماضی کے واقعات پر دوبارہ بات بھی نہیں کرنی پڑتی۔ بالکل، دماغ کا خوف کا مرکز، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس ٹریننگ سے پرسکون ہونے لگتا ہے۔ یہ انسان کو اس کی کھوئی ہوئی طاقت واپس دلانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی تو واقعی حیران کن ہے، لیکن ہمارے ذرائع چیپٹر بیسڈ میں ایک اور بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ علاج کا یہ سفر صرف ایک کلینک میں اکیلے بیٹھنے تک محدود نہیں رہ سکتا۔ انسان فطرتاً ایک سماجی مخلوق ہے۔ ٹراما انسان کو تنہا کر دیتا ہے، بہت زیادہ تنہا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اجتماعی سرگرمیوں، موسیقی اور تخلیقی اظہار پر بڑی زبردست بحث کی گئی ہے۔ اپنی آواز کو دوبارہ تلاش کرنا۔ اس سماجی جڑاؤ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ساؤتھ افریقہ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی مثال انتہائی طاقتور ہے۔ اپارتھائڈ کے خاتمے کے بعد یہ کمیشن بنایا گیا تھا تاکہ لوگ آ کر اپنے پیاروں پر ہونے والے مظالم کی گواہی دے سکیں۔ ظاہر ہے اتنے سالوں کا ظلم اور پھر اسے سب کے سامنے بیان کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ جب لوگ آ کر اپنی ہولناک کہانیاں سناتے تو درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ گواہی دیتے دیتے ان کے جسم نڈھال ہو جاتے، وہ رونے لگتے، کانپنے لگتے۔ ایسے موقع پر اس کمیشن کے سربراہ آرک بشپ ڈیسمنڈ ٹوٹو فوراً کاروائی روک دیتے، اور آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ پوری محفل کو کھڑا کر کے مل کر گانے اور جھومنے پر لگا دیتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے کہ گیت گاؤ، اور یہ کوئی عام سی بریک نہیں تھی، یہ دراصل وہ طریقہ تھا جس سے حاضرین کے جسمانی اور اعصابی نظام کو تباہ ہونے سے بچایا جاتا تھا۔ یعنی وہ موسیقی اور اجتماعی حرکت کے ذریعے ان کے نروس سسٹم کو واپس توازن میں لا رہے تھے۔ بالکل، اجتماعی گیت، تالیاں بجانا اور جسمانی حرکت لوگوں کے نروس سسٹم کو فوراً پرسکون کر دیتی تھی۔ اس سے انہیں وہ طاقت ملتی تھی کہ وہ کھڑے رہ کر اپنی کہانی پوری کر سکیں۔ اور یہی اجتماعی طاقت ہم تھیٹر کے پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں۔ میں شیکسپیئر آن دا کورٹس نامی پروگرام کے بارے میں پڑھ رہی تھی۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو جرائم کی راہ پر چل نکلے ہیں۔ بظاہر یہ غصے والے بچے لگتے ہیں، لیکن دراصل یہ بچے شدید خاندانی صدمات کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر غصہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو تھیٹر ان کی کیسے مدد کرتا ہے؟ جب وہ تھیٹر میں آتے ہیں اور شیکسپیئر کے ڈراموں کے کردار ادا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک محفوظ جگہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے غصے اور بے بسی کو اداکاری کے ذریعے باہر نکال سکتے ہیں۔
جب وہ سٹیج پر کسی ظالم بادشاہ کا کردار پوری طاقت سے ادا کرتے ہیں اور زور سے چلاتے ہیں تو دراصل وہ اپنے اندر کے دبے ہوئے خوف کو ایک آواز دے رہے ہوتے ہیں، اور اس عمل میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ تنہائی کے خول سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ واقعی دل کو چھو لینے والی بات ہے، اور یہ ساری مثالیں، چاہے وہ EMDR ہو، یوگا ہو، نیورو فیڈ بیک ہو یا پھر تھیٹر، یہ سب بتاتی ہیں کہ انسان کا جسم اور دماغ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصابی نظام اور جسم کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے کہ ہمارا دماغ پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ نیوروپلاسٹسٹی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں۔ جی، علاج صرف ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھ کر باتیں کرنے تک محدود نہیں ہے۔ جسم کو محفوظ محسوس کروانا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک محفوظ تعلق قائم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ انسان اپنی سیلف لیڈرشپ واپس لے سکتا ہے۔ اور اس ساری بحث میں ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب خیال سامنے آتا ہے۔ ہم نے سیریز میں دیکھا کہ شدید صدمہ کس طرح ہمارے دماغ کی لہروں کو اور یہاں تک کہ ہمارے جینز کے اظہار تک کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، جسے ہم ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ ٹراما نسل در نسل منتقل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر صدمے میں اتنی طاقت ہے تو ذرا سوچئے کہ صحت یابی کے عمل میں کتنی طاقت ہوگی۔ کیا ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثبت سرگرمیاں، جیسے دوستوں کے ساتھ دل کھول کر ہنسنا، مل کر گیت گانا یا تھیٹر میں کوئی کردار ادا کرنا، کیا یہ سب محض عارضی خوشی کے لمحات ہیں، یا پھر یہ خاموشی سے انسانی ارتقاء کے مستقبل کو دوبارہ لکھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اگر ہمارا دماغ اور ہمارے جینز برے حالات سے بدل سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ جڑاؤ کے لمحات آنے والی نسلوں کی جینز میں ایک زیادہ پرسکون اور ہمدرد انسان کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں۔ ہم صرف آج کو ٹھیک نہیں کر رہے، ہم مستقبل کے انسان کو تشکیل دے رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور خیال ہے جو اس سارے سفر کو ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس گہرے مطالعے اور اپنی اس طویل سیریز کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس پیچیدہ مگر انتہائی ضروری موضوع کو سمجھنے کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ سب علم اور سائنس کے اس طرح کے مزید گہرے موضوعات جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک نئے اور دلچسپ مطالعے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔